ماہا، علی چیختا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا بازو زاویار کے سخت گرفت میں مقید دیکھ اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے آنکھیں موندتے تشکر بھرا سانس خارج کیا۔ شاید وہ بینکویٹ کی بیک سائڈ سے جلدی یہاں پہنچ گیا تھا۔ چھوڑیں مجھے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ مسلسل مزاحمت کرتے اس کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ خاموش رہو، مجھے تمہاری ذرا بھی آواز نہ آئے، لوگ ہماری جانب متوجہ ہیں۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے واپسی کی جانب بڑھا۔ ماہا کے آنسو دیکھ علی تیزی سے زاویار کی جانب بڑھا۔ بھائی آپ چھوڑ دیں اسے اچھا نہیں لگ رہا۔ علی کی بات پہ زاویار نے زہر خون نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ماہا کا بازو چھوڑ دیا اور آگے کی جانب بڑھ گیا۔ علی نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی کیونکہ ماموں کی طبیعت بگڑ گئی ہے ماہا، ان کے لیے بھی نہیں۔ علی نے اسے سمجھایا تو وہ اڑے اڑے حواسوں سمیت تیزی سے قدم بڑھانے لگی۔ بینکویٹ پہنچتے ہی سامنے کا منظر اس کے پیروں تلے زمین نکالنے کو کافی تھا۔ وہ جتنی تیزی سے بھاگ سکتی تھی بھاگی تھی۔ ماموں کیا ہو گیا آپ کو؟ ان کے نزدیک دوازنوں بیٹھتے روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو ماہا، میں تمہاری رکھوالی نہ کر پایا۔ میں نے جیسے رابعہ کو کھویا تھا ویسے تمہیں بھی کھو دیا۔ میں نہ ایک اچھا بھائی بن پایا اور نہ ہی ایک اچھا ماموں۔ وہ تکلیف برداشت کرنے کے چکر میں سرخ چہرے سمیت بولے۔ ماہا نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا اور ان کے سینے پہ سر رکھے ہچکیوں سے رو دی۔ آپ کا کوئی قصور نہیں اس میں، قصور تو میری قسمت کا ہے، میں ہی بدقسمت ہوں اور کچھ نہیں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ظفر نے نرمی سے اسے تھام کر کھڑا کیا اور اسے اپنے ساتھ لیتے ایک جانب رکھی کرسی کی جانب بڑھے۔ اسے اپنے سامنے بٹھاتے انہوں نے محبت سے اس کی جانب دیکھا۔ اللہ پہ یقین ہے؟ ان کے سوال پہ ماہا نے چونک کر سر اٹھایا اور مرے مرے انداز میں سر ہلایا۔ نہیں ہے یقین آپ کو اللہ پہ؟ ان کے پورا اعتماد لہجے پہ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اللہ پہ یقین کے سفر میں جو چیز سب سے اہم ہے آپ تو وہ کھو رہی ہیں، انہوں نے جیسے اسے جتایا۔ ماہا کی آنکھیں ایک بار پھر من آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کیا انکل؟ اس نے بھاری لہجے میں استفسار کیا۔ صبر بیٹا جی، صبر۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے یقین اللہ تعالیٰ پہ مزید مضبوط کرتا ہے۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے مشفقانہ لہجے میں بولے۔ اتنا تو صبر کیا ہے انکل، اب ہمت ٹوٹ رہی ہے، ساری اذیتیں اللہ نے میرے لیے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ امتحان کٹھن ہے، آزمائش بڑی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوٹنے دینا، نہ آنسو نکالنے ہیں اور نہ ہی شکوہ کرنا ہے۔ صرف اللہ کو پکارو، دیکھنا ساری مصیبتیں سہل ہو جائیں گی، اس سے مدد مانگو۔ ان کے پر یقین لہجے پہ وہ کئی ثانیے انہیں دیکھتی رہی۔ آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، وہ بھی تو آنسو بہاتی تھی، شکوہ کرتی تھی۔ صبر کیا تھا یہ بات شاید اسے معلوم ہی نہیں تھی۔ آزمائش کڑی ضرور ہے مگر وقتی ہے، اس کا مطلب اللہ پاک مجھے آزما رہے ہیں، وہ بچوں کی سی معصومیت سمیت بولی۔ ظفر نے دھیمے سے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ بے شک میرے بیٹے، وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے، مگر ایک بات پہ آپ خود غور کرو گی کہ وہ ذات ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہوگی، پھر چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اللہ پہ یقین رکھو اور اللہ پہ یقین رکھ کر ہی آپ دنیا بھی فتح کر سکتی ہو۔ ان کی بات میں ماہا نے روتے روتے اس بات میں سر ہلایا۔ رافع بغور ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران علی نے انہیں رافع کے انہیں بلانے کا بتایا تو وہ ماہا کا سر تھپ تھپاتے ان کی جانب بڑھ گئے۔ میں نہیں جانتا کہ میں کس منہ سے یہ بات بول رہا ہوں، مگر میری ایک فریاد اگر آپ مان لیں تو ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا۔ وہ بولتے بولتے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے ظفر نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ میری ماہا کو اپنی بیٹی بنا لیں، اسے اپنے گھر کی عزت بنا لیں آپ، مجھے اس دنیا میں اب کسی پہ بھروسہ نہیں رہا، فکر ہے تو بس اس کی عزت کی جو اس کی ماں مجھے سونپ کر گئی ہے۔ میری ماہا کو اپنے گھر کی زینت بنا لیں، انجم کی جگہ اسے زاویار کے نکاح میں لے لیں۔ ان کے بھیگے لہجے پہ ماہا اور زاویار نے بیک وقت پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ ماموں یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ ماہا بے یقینی سے بولی۔ زاویار کو بھی ان کی بات سن پتنگے ہی لگ گئے۔ کیا وہ گدھا تھا جسے جس مرضی سے باندھ دیا جاتا اور وہ خاموشی سے سر جھکا دیتا؟ ظفر نے ہاتھ اٹھاتے اسے مزید کچھ بولنے سے باز رکھا۔ مگر زاویار، انجم کی محبت ہے رافع، آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟
کرن غصے سے بولی، آج پھر ان کی بیٹی پہ اس ماہا کو فوقیت دی جا رہی تھی۔ میری بیٹی آپ سب کو ڈیزرو نہیں کرتی بھائی صاحب، صرف ماہا آپ لوگوں کو ڈیزرو کرتی ہے، اور میں اپنی بیٹی کو آپ لوگوں کو سونپ کر اس خوشیوں کے گہوارے کو جہنم نہیں بنانا چاہتا۔ وہ صاف گوئی سے بولے۔ ان کی بات پہ وہ سب خاموش رہ گئے۔ ماہا مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ کیسے انجم کا حق لے سکتی تھی؟ اور زاویار، وہ بھی تو انجم کو پسند کرتا تھا، وہ کیسے اس رشتے پہ حامی بھرے گا؟ یہی سوچ اسے پرسکون کر گئی تھی۔ آئی ایم سوری، ایسا کچھ نہیں ہوگا یہاں۔ چلیں یہاں سے بابا، ہمیں ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ زاویار تنفر بھرے لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر کی جانب بڑھتا، ظفر کی آواز نے اس کے قدم زمین میں ہی جکڑ لیے۔ اگر تم نے یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا زاویار، تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ظفر کے دھمکی آمیز لہجے پہ زاویار کو اپنے اطراف میں دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ بابا! وہ بے یقینی کی کیفیت میں مڑا۔ ظفر نے رافع کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے انہیں تسلی دی اور ماہا کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا۔ آپ کے سامنے ابھی اسی وقت زاویار ماہا کو اپنی زوجیت میں لے گا رافع صاحب، آج سے آپ کی بانجی ہمارے گھر کی عزت کہلائی جائے گی۔ وہ مضبوطی سے بولتے زاویار کے چہرے پہ کرختگی پھیلا گئے۔ علی اور موئس نے پریشانی سے زاویار کے چہرے پہ چھائے کرختگی دیکھی، جو ظفر کی ایک قسم پہ ضبط کیے کھڑا تھا۔ نہ جانے کیوں موئس کا دل ایک الگ ہی سکون میں تھا، چہرے پہ واپس وہی شادابی اور نرم مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ انکل، میں ایسا نہیں کروں گی، میں نہیں، ماموں آپ میرے ساتھ اس سے برا نہیں کر سکتے کچھ۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، لیکن انہوں نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ کچھ بھی بولنے سے قبل یہ یاد رکھنا کہ یہ فیصلہ میرا ہے، میں تمہارا باپ ہوں زاویار، اور تمہیں میری قسم ہے اب مجھے کچھ نہیں سننا۔ ہوگے تو کسی تھانے میں افسر، لیکن ابھی بھی باپ سے اوپری درجے پہ نہیں پہنچ پائے۔ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے اسٹیج کی طرف وہ بڑھے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ سراسر آپ کی ہی ضد کا نتیجہ ہے۔ آنے والے وقت میں کسی بھی نقصان کا ذمہ دار مجھے مت ٹھہرائیے گا آپ، کیوں کہ زندگی تو اصل جہنم اب ہوگی۔ وہ شعلہ اگلتی نگاہوں سے ماہا کی پشت کو دیکھ خشک لہجے میں انہیں باور کراتے اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ ظفر نے دل ہی دل میں حالات بہتر ہو جانے کی دعا کی تھی، ورنہ ان کی یہ اولاد جس قدر اڑیل تھی، یہ بات ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد اگلے 15 منٹ میں ماہا کے مسلسل انکار کے باوجود وہ زاویار حسن کے نکاح میں آ چکی تھی۔ حالات نے کیسا پلٹا کھایا تھا کہ وہ کچھ ہی دیر میں ماہا حسن سے ماہا زاویار بن چکی تھی۔ اسے تو یہی خیال ہی کچوکے لگا رہا تھا کہ اس نے اب کی بار سچ میں انجم کی محبت میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ کیا ساری زندگی وہ اس احساس کے ساتھ جی پائے گی؟ اس نے حالی حالی نگاہوں سے مبارکباد دیتے وجود کو دیکھا، جس میں رائکا اور علی تو پیش پیش تھے۔ رائکا کے چہرے کو دیکھ تو اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ اسے اس فیصلے سے کوئی ٹھیس پہنچی ہے۔ مطلب وہ بھی اس سب سے خوش تھی؟ رافع کی آنکھوں کی چمک بھی ان کے خوش ہونے کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ کرن اور ارحام تو نکاح شروع ہونے سے قبل ہی وہاں سے جا چکے تھے، کیونکہ یہ سب دیکھنا کم سے کم ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ظفر نے مسکراتے ہوئے شفقت سے اس کا سر چوما تو اس نے اپنی آنکھوں میں دھند اترتی محسوس کی۔ اگلے ہی لمحے زاویار، جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اشتعال کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈھک پڑتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شاید وہ انجم کے نہ ملنے کی وجہ سے افسردہ ہوگا، یا ناراض، یا پھر غصہ، لیکن اس سب میں اس کا کیا قصور نکلتا تھا؟ مطلب ابھی ایک اور امتحان باقی تھا۔ سب ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہے تھے، لیکن اس کی تمام تر توجہ تو باہر جاتے وجود کی پشت پہ تھی۔ میرے خیال میں اب ہمیں رخصتی سر انجام دے دینی چاہیے، تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے، پہلے بھی کافی دیر ہو چکی ہے۔ ظفر کی نرم آواز پہ لاپرواہ بیٹھی ماہا نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بے یقینی کے مارے پھیل گئیں۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بالکل بالکل، آپ تیاریاں کریں، ماہا کی جانب سے تو صرف میں ہی ہوں۔ رافع کی مسکراتی آواز میں ماہا نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ ضبط کے باوجود آنکھوں میں نمی سی تیری۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ ماموں جان، میں نے صرف آپ کے مجبور کرنے پہ نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن اب کم سے کم مجھے رخصتی پہ تو مجبور مت کریں۔ وہ روتے ہوئے بولی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ علی اور رائکا نے بے چینی سے اس کی جانب دیکھا۔ تو کیا چاہتی ہو آپ؟ کہ میں آپ کو واپس وہیں لے جاؤں، اسی گھر میں جہاں صرف آپ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے؟
وہ اسے جتانے والے انداز میں بولے۔ ماہا نے آنکھوں کو سختی سے رگڑتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ماموں جان، میں وہاں کتی نہیں جاؤں گی۔ میں کسی ہاسٹل میں جا کر رہوں گی یا کسی دارالامان۔ باپ کے ہوتے بیٹیاں ایسی جگہوں پہ نہیں رہتی بیٹا۔ ظفر کی سنجیدہ آواز میں ماہا نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندگی سے چہرہ جھکا گئی۔ آنکھیں ایک بار پھر من من آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آپ اس کی جانب سے فکر کرنا چھوڑ دیں۔ ابھی زخم تازہ ہے تو ایسا برتاؤ کر رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل جائے گی۔ موئز گاڑی نکالو بیٹا۔ انہوں نے رافع کو بولتے آخر میں موئز کو ہدایت کی تو وہ اس بات میں سر ہلاتے پارکنگ میں چلا گیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ شکل تو سیدھی بناؤ کم سے کم۔ 12 کیوں بج رہے ہیں تمہارے چہرے پہ؟ علی نے اپنے ساتھ پریشان حال کھڑی رائکا کو لتاڑا جس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ بھائی یہ جو بھی ہوا ہے نا ٹھیک نہیں ہوا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ انگلیاں چٹھاتے بے چینی سے گویا ہوئی۔ علی نے ناسمجھی سے بھویں اچکائیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ ابھی انجم کو جانتے نہیں ہیں، وہ بہت ضدی ہے، اپنے حق پہ کسی کو بھی ڈاکہ نہیں ڈالنے دیتی۔ وہ اور زابی بھائی کو تو پسند کرتی تھی، وہ کیسے برداشت کرے گی ماہا کو ان کی زندگی میں؟ وہ کچھ بھی کر ڈالے گی، وہ نفرت کی کسی بھی حد کو چھو جائے گی۔ وہ اپنی انگلیاں مسلتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ علی نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ انسان ہے وہ رائکا، حیوان یا جن نہیں ہے جو کچھ بھی ایسا کرے گی، اور ہم خاموشی سے سب سہتے جائیں گے۔ اسی لیے اپنے تمام تر خدشات یہیں دفن کر دو اور اس چیز کو اب ذہن میں بٹھا لو کہ تمہاری بھابھی اب ماہا ہے۔ اس لیے اس کے سامنے اس قسم کی کوئی بھی بات کرنے سے گریز برتنا، ایسے میں اس کا بھی دل برا ہوگا، اور بھائی ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے آخر میں زاویار کے متعلق سوچتے بڑبڑایا۔ رائکا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ جی بھائی میں کوئی ذکر نہیں کروں گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ انجم کی جگہ ماہا ہی ہماری بھابھی بنے۔ اب جب وہ بن گئی ہے تو یہ تو خوشی کا موقع ہے نا۔ یہ تو میری لاپرواہی تھی جو میں نے انجم کا نام لیا۔ کاش میں پہلے ہی ماہا کو پسند کرتی تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ وہ سر چٹکتے ہوئے اداسی سے بولی۔ علی نے نرمی سے اس کا سر تھپتھپایا اور دونوں ماہا کی جانب بڑھے جو نڈھال سی بیٹھی تھی۔ رو رو کر تو جیسے اس کی آنکھیں خشک ہو گئی تھیں۔ ان دونوں نے مزے سے اس کے اطراف میں جگہ سنبھالی تو وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ تم بھی نہیں روکا رائکا، حالانکہ تم یہ بات اچھے سے جانتی ہو کہ انجم کس قدر پسند کرتی تھی انہیں۔ تم نے پھر بھی نہیں سوچا وہ بھی تو اسے پسند؟ یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا؟ انجم کبھی بھی اس چیز کو فراموش نہیں کر پائے گی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ایک بار پھر ہچکیوں سے رو دی۔ علی اور رائکا نے بے چارگی سے اس کی جانب دیکھا۔ دیکھو ماہا، جو اس نے تمہارے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے نا، یہ اسے اس چیز کی سزا ملی ہے۔ کب تک تم اس کا اچھا سوچو گی؟ کبھی اپنے لیے بھی سوچو۔ ویسے بھی میرا دل بھی یہی تھا کہ کوئی کرشمہ ہو جائے اور تم میری بھابھی بن جاؤ، اور دیکھو تم بن بھی گئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سچے دل سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ انجم کی آنکھیں تو ابھی سے ماتھے پہ سج گئی تھیں۔ سوچو جب شادی ہوتی تو ہم سب کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتی وہ ناگواری سے بولی۔ ماہا نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا جس کے لہجے پہ اس کے لیے عجیب سا تاثر تھا۔ وہ اپنی جگہ پہ ثابت رہ گئی۔ اور میں نے بھی کہا تھا نا؟ علی کی بھاری آواز میں ماہا نے اب کی بار چونک کر اس کی جانب دیکھا کہ بھابھی ماں وہی جو علی کے دل کو بھائے، ورنہ میری بلا سے بھاڑ میں جائے۔ اب جو دل کو بھائی تھی اسے میں بھابھی بنا چکا ہوں، اور جو نہیں بھائی اسے بھاڑ میں بھی پھینک چکا ہوں۔ وہ مزے سے بولتے بائیں آنکھ دبا گیا۔ ان کی باتوں پہ پرسکون ہونے کی بجائے اضطراب تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی مسکرا نہ سکی۔ علی اور رائکا نے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ ایک دوسرے کی جانب دیکھا تو علی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی وہ ایسے دوراہے پہ کھڑی ہے جہاں تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں، اس لیے دونوں نے ہی خاموشی اختیار کر لی۔ علی جاؤ تم انکل کو گھر ڈراپ کر دو، اور رائکا آپ بھابھی کو لے کر گاڑی میں جائیں۔ ظفر نے نرمی سے ان دونوں کو تاکید کی تو وہ دونوں ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلیں بھابھی، رائکا مسکراتے لہجے میں بولی۔ ماہا نے نم نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ بھابھی، یہ کیسا لفظ تھا، کیسا احساس تھا وہ اس شخص کے نام سے جڑ چکی تھی جس کی تمنائی انجم تھی۔ وہ ان دونوں کو الگ کر کے خود اس کی جگہ کیسے لے سکتی تھی؟ یہ احساس ہی اسے کچوکے لگا رہا تھا۔
وہ شخص کے نام سے ہی پہچانی جا رہی تھی اور سب ایسے پرسکون تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا یہ نکاح ان سب کے لیے غیر متوقع نہیں تھا جیسے اس کے لیے تھا؟ وہ سب پرسکون تھے تو وہ کیوں خود سے جنگ لڑ رہی تھی؟ سونے پہ سہاگا زاویار کا رویہ۔ فی الحال وہ ان تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے ریکا کا ہاتھ تھامتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے گاڑی کی جانب بڑھی۔ اسے پچھلی سیٹ پہ بٹھاتے وہ اور ساتھ دو لڑکیاں اور بیٹھی تھیں، شاید وہ پھپھو کی بیٹیاں تھیں۔ اس نے ان دونوں کو دیکھتے سوچا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب غیر متوقع تھا، مگر اب جو بھی ہو گیا ہے اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ عمر میں آپ میں عمر میں آپ مجھ سے چھوٹی سہی، مگر رشتے میں آپ مجھ سے بڑی ہیں، اسی لیے ہم سب پہ آپ کا احترام فرض ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا بھائی بن کر آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ محسوس ہونے دوں۔ موئز نے نرمی سے بولتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو آنسو پلکوں کے باڑ توڑ اس کے گالوں پہ پھینک گئے۔ اس قدر مان، اتنی عزت احترام صرف ایک شخص کے نام سے جڑنے پہ؟ کہنے کو وہ اس کے لیے غیر تھے لیکن اپنوں سے بڑھ کر تھے۔ موئز کی سوبر شخصیت سے تو وہ پہلے ہی قائل تھی، آج اس کے دل میں موئز کے لیے عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے نرمی سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لمحے فرزانہ کے بیٹھتے ہی موئز نے گاڑی گھر کی جانب بڑھائی۔ ماہا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ رائکا مسلسل اس سے باتیں کر کے اس کا دھیان دوسری جانب لگانے کی کوششوں میں تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو جب جب زاویار کے متعلق سوچ رہا تھا اس کی دھڑکن رک رک کر چل رہی تھی۔ بہت شکریہ بیٹا، اب میں چلا جاؤں گا اندر۔ رافع نرمی سے مسکراتے ہوئے بولے۔ علی نے چونک کر ان کی جانب دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے مسکرایا۔ انکل، اب یہاں تک آیا ہوں تو اندر بھی مجھے ہی لے جانے دیں، ثواب پورا لینا چاہیے، آدھا ادھورا نہیں۔ وہ ہنس کر بولتے انہیں سہارا دیتے اندر کی جانب بڑھا۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی سامنے نگاہ پڑتے رافع کے چہرے پہ درختگی چھا گئی۔ انہوں نے اشتعال کے عالم میں نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ سامنے ہی صوفوں پہ مزمل اور کرن بیٹھے تھے، البتہ انجم زور و شور سے رونے اور چلانے کا شغل فرما رہی تھی۔ ارحام کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ویسے بھی انہیں اس سب سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کی اولاد نے کون سا ان کا سر فخر سے بلند کیا تھا؟ سب نے مل کر کالک ہی ملی تھی۔ علی نے اسے دیکھ کر کوفت سے آنکھیں گھمائیں۔ بابا، ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ممی، زاویار صرف میرا تھا، وہ کیسے اس ماہا کی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے؟ ممی، بابا نے ایسا کیوں کیا؟ میں جان لے لوں گی، یا تو اپنی یا اس کی۔ آپ نے انہیں نہیں روکا کیا؟ زاویار صرف انجم کا تھا، کیسے وہ اس پہ بازی لے گئی؟ اس ماہا کی نگاہ تو شروع سے ہی میرے سے منسلک ہر چیز پہ ہوتی تھی، اور بابا، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنی جان بھی اسے دے دیں۔ لو، آ گیا تمہارا باپ، پوچھ لو اسی سے، جس نے آج اس ماہا کا نکاح کروا کے تمہیں خود سے پرایا کیا ہے۔ اس دوران کرن کی نگاہ دروازے پہ استعدا رافع اور علی کی جانب اٹھی تھی، تبھی خشک لہجے میں بولی۔ انجم نے کٹیلی نگاہیں رافع کی جانب اٹھائیں تو وہ علی پہ جا کر ٹھہر گئی۔ وہ تن فن کرتے ہوئے ان کی جانب بڑھی اور زہر کن نگاہوں سے علی کو دیکھا جس کے لبوں پہ ایک دلکش مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ میں سب سے یہ امید کر سکتا تھا کہ وہ ماہا کو نیچا دکھانے کی خاطر آخری حد تک جا سکتا ہے، مگر مجھے میری بیٹی سے یہ امید نہیں تھی انجم۔ رافع کے لہجے کی اجنبیت محسوس کر کے انجم نے چونک کر ان کی حالی حالی نگاہوں میں دیکھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیٹی اتنی بھی بری نہیں ہے، میری بیٹی بھی اس کی ماں کی باتیں اثر نہیں کرتی، لیکن میں غلط تھا۔ تمہارے اندر میرا خون کم، اس کا زیادہ ہے، میری تربیت کم، اس کی تربیت زیادہ ہے۔ آج ایک باپ اپنی اولاد سے ہارا ہے۔ بولتے بولتے ان کا لہجہ بھیگ گیا۔ علی نے نرمی سے ان کے شانے پہ دباؤ بڑھایا تھا۔ یہ سب باتیں مجھے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بابا، آپ نے آج بھی ماہا کو مجھ پہ فوقیت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ میرے باپ کم، اس کے زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود آپ مجھ سے یہ امید لگا رہے ہیں کہ میں اس ماہا سے محبت کرتی، جب آپ کی ہر بات اس سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہو جاتی تھی۔ وہ تیز لب و لہجے میں بولی۔ رافع کا چہرہ اس کے لہجے پہ پھیکا پڑنے لگا۔ علی نے تند نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہونا تو یہ ہی چاہیے تھا، کیونکہ میرے خیال میں آدھی رات کو تمہیں پولیس اسٹیشن سے لانے والی، تمہارے چہرے پہ کالک ملنے سے بچانے والی وہی تھی شاید۔ جب وہ تمہاری عزت بچانے کی خاطر نہ ہچکچائی تو پھر تم نے کیوں نہ اس کا ساتھ دیا؟ اسی کی عزت داؤ پہ لگانے چلی تھی، اپنی اس ماں اور بھائی کے ساتھ مل کر، وہ بھی اب کی بار تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے داڑھے۔ انجم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تمسخر سے مسکرائی۔
مطلب اس نے بتا دیا آپ کو سب کچھ؟ اس سے بڑھ کر دغا بازی کی کیا امید رکھوں میں اس سے؟ اس کی بدگمانی عروج پہ تھی۔ اس بلی مانس بچی نے کبھی اپنے لیے اف تک نہ کی۔ وہ کیا کسی کا بتاتی مجھے؟ دیکھ لیا تھا میں نے اس رات، تم تینوں کو گھر آتے، لیکن ماہا کے کہنے پہ خاموش ہو گیا۔ مگر تمہیں عزت راس ہی کب ہے؟ یہ میں ہی بد نصیب تھا جو اس عورت کے پیچھے لگ کر اپنی جان سے پیاری بہن کو گھر سے نکال بیٹھا۔ اس پاک ذات کا شکر ہے جس نے مجھے ازالہ کرنے کا موقع دیا۔ اب کی بار میں نے انجم کا ساتھ نہ دے کر جب ماہا کا ساتھ دیا تو مجھے احساس ہوا جیسے میں رابعہ کے آگے سرخرو ہو گیا ہوں۔ وہ مرد ہو کر بری طرح رو دیے تھے۔ کرن اور انجم نے رونت سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ نے اس سے سوال نہ کیا کہ میری بیٹی کو شادی سے کیوں غائب کروایا اور نہ میرا انتظار کیا، بلکہ اسی کا نکاح زاویار سے کروا دیا، یہ جانتے ہوئے کہ میں اس سے محبت کرتی تھی؟ وہ ایک بار روتے ہوئے چلائی تھی، آنکھیں شدت جذب سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ اب کی بار علی نے خوف سے آنکھیں گھمائیں۔ نہیں کیا میں نے سوال۔ شکر کرو تمہیں اغوا کرنے والے علی کے دوست تھے، ورنہ تمہارے بھائیوں نے جو کیا ہے، اگر وہی سب ان کی بہن کے آگے آ جاتے تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ ان کی اتنی بڑی بات پہ مزمل ضبط کھوتے چلایا۔ بکواس بند رکھو اپنی، اور میرے سامنے اپنی زبان آہستہ چلانا، اور آج کے بعد تم سب کے لیے تمہارا باپ مر گیا۔ رہو اپنی اس ماں کے ساتھ جس نے نہ خود اچھی تربیت لی نہ تمہیں دے پائی۔ یہ عورت کیا کسی کا گھر سنوارے گی جس نے اپنی بیٹی کا گھر خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا؟ وہ تیز لب و لہجے میں بولتے سب کو آئینہ دکھا رہے تھے، لیکن انجم کے چہرے پہ نفرت بھرے تاثرات مزید تیزی سے پھیلتے جا رہے تھے۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینجتے دانت پہ دانت جمائے اور آنکھیں میچ کر گہرا سانس بھرا۔ وہ یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ ماہا کو زاویار کیسے مل سکتا ہے؟ وہ تو صرف اس کا تھا نا، وہ کیوں اس کی ہر چیز ہتھیار لیتی تھی؟ رافع سر چٹکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ مزمل اور کرن نے بھی اپنے اپنے کمروں میں جانے میں ہی عافیت جانی، لیکن جاتے جاتے مزمل ایک زہر خون نگاہ علی پہ ڈالنا نہیں بھولا۔ اتنی محبت سے مت دیکھ بھائی، آنکھیں پگھل جائیں گی۔ وہ مزے سے بولتے بائیں آنکھ دبا گیا، لبوں پہ تمسکرانہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ ان سب کے جاتے ہی علی نے دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے سنجیدگی سے انجم کی طرف دیکھا جو شعلہ اگلتی نگاہوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے سب سے پہلے وہ خود ہی اس میں گرتا ہے، یا پھر اگر کسی پہ کیچڑ اچھالنا چاہو گے تو اس کی چھینٹیں آپ پہ بھی گریں گی۔ وہ اس کے اطراف میں چکر کاٹتے پرسوچ لب و لہجے میں بولا۔ انجم نے چہرے پہ ناقابل فہم تاثرات سے جائے اس کی جانب دیکھا۔ ارے ارے پریشان مت ہو ڈیئر انجم، وہ کیا ہے نا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی حالت پہ کون سا محاورہ زیادہ اچھا ہوگا، لیکن تھوڑا مشکل کام ہے کیونکہ یہ دونوں محاورے صرف آپ کے لیے ہی بنے ہیں۔ وہ مزے سے بولتے بلند بانگ کہا لگاتے ہنس دیا۔ انجم نے چہرہ جھکاتے بامشکل خود پہ ضبط کیا۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ اس کے ضبط کی گواہی دے رہا تھا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا علی، وہ نفی میں سر ہلاتے بولی۔ علی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ یقین کریں میں یہاں آپ کا مذاق اڑانے بالکل نہیں آیا تھا، بلکہ آپ کا حال احوال پوچھنے آیا تھا کہ وہاں جتنے بھی گھنٹے گزارے پرسکون طریقے سے گزارے نا، کسی قسم کی تنگی تو نہیں ہوئی نا؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا لیکن آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ انجم نے لہو رنگ نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ مذاق تو اب میں بناؤں گی تم سب کی زندگیوں کا علی ظفر، وہ نفرت میں ڈوبے لہجے میں بولی۔ علی نے ڈرنے کی ناکام اداکاری کی اور آخری میں خود ہی کھل کر ہنس دیا۔ ویسے کیا کیا سوچا تھا نا تم نے؟ ماہا کو اغوا کروا کے اس کے کردار پہ بات کرو گی اور ہم سب یقین کر کے ان پہ 2 حرف بیچ کر تمہیں نیک بی بی کا ٹائٹل دے دیں گے، مگر یہاں تو میں نے سوائپ کر دیا، ماہا کو انجم کی جگہ پہ اور انجم کو ماہا کی جگہ پہ۔ ویسے جب بازی خود پہ بھی بھاری پڑتی ہے نا تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو؟ اس نے ہاتھ کا مائک بناتے اس کے لبوں کے آگے کیا اور جتاتی نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ انجم نے پلکیں جھپک کر آنکھوں میں اترتی دھند کو اندر اتارا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے سامنے ماہا ہوتی اور وہ اس کی جان لے لیتی۔ وہ کیسے اس کی جگہ لے سکتی تھی؟ آج اس کی جگہ اسے ہونا تھا۔ زاویار کی زندگی میں، اس کے کمرے میں، اس پہ اور اس کی ہر چیز پہ صرف انجم کا حق ہونا تھا۔ تو پھر ماہا کیوں؟ اس کا دل چیخو پکار کر رہا تھا۔ تم نے چھینا ہے مجھ سے زاویار کو علی،
وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے پاگلوں کی طرح صرف یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ ہاں، چھینا ہے میں نے، اور میں اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہوں کیونکہ آپ میرے بھائی کو اور میری فیملی کو ڈیزرو نہیں کرتی تھیں۔ آپ کی محبت زاویار بھائی سے نہیں، ان کی خوبصورتی، ان کی شخصیت سے تھی۔ آپ کسی انسان پہ نہیں بلکہ اس کے رنگ پہ مر مٹنے والی خاتون ہیں۔ وہ غصے سے بولتے اسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہا تھا اور اس کا سر مسلسل نفی میں ہل رہا تھا۔ ماہا آج میری جگہ پہ ہے نا، لیکن وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ اس کی نظر تو شروع سے ہی پہلے میرے بھائیوں پہ اور پھر میرے زاویار پہ تھی۔ وہ ایک بد کردار۔ بکواس بند رکھیں اپنی بھابھی ماں کے خلاف میں ایک لفظ بھی نہیں سنا گا۔ اگر آپ نے ان کے خلاف ایک اور لفظ منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلے کوئی نہیں تھا ان کا اس دنیا میں، لیکن اب ان کے بھائی باپ موجود ہیں اور بہن، سب رشتے موجود ہیں۔ وہ اس کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں دیکھتے شہادت کی انگلی اٹھاتے تنبیہی لب و لہجے میں غرایا۔ ایک لمحے کے لیے انجم کا دل لرزا کیونکہ اسے ہمیشہ اس نے ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا۔ علی ابھی بھی شربار نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی بات میں انجم قہقہا لگا کر ہنس دی۔ علی نے عجیب سے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ سارے رشتے تم نے گنوا دیے، باپ بھائی بہن، مگر جس رشتے سے جڑ کر اسے یہ سب رشتے ملے ہیں اس رشتے کا کیا کرو گے؟ شوہر کا کیا کرو گے؟ چی چی چی۔ وہ آنکھوں میں جیت کا خمار لیے دل جلانے والے انداز میں بولی، اس بات کا جواب ان کے شوہر ہی آپ کو دیں گے، اپنے عمل سے اور اپنے انداز میں، ڈیئر انجم۔ وہ ابھی بھی پرسکون تھا۔ انجم کے مسکراتے لب اس کی بات پہ سمٹ گئے۔ اوکے، اب کرنے کا کام کریں، میں تو چلا اپنی بھابھی ماں کا ویلکم کرنے۔ وہ تمسخرانہ لب و لہجے میں بولتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی انجم نے نزدیک رکھی کرسی کو پاؤں سے ٹھوکر ماری اور غصے میں میز پہ رکھا گلدان زمین پہ پھینکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چھناکے سے چکنا چور ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زاویار ماہا کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے پھنکاری۔ اس وقت وہ ضبط کی انتہاؤں پہ تھی۔ باہر سے آنے والی غیر معمولی شور کی آواز پہ کرن جو اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، سامنے ہی اسے غصے سے خود کو نوچتا دیکھ اسے سنبھالا۔ انجم، ہوش کرو، بس کرو، بھول جاؤ سب، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ کرن اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ انجم نے بسم کرتی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ اتنی آسانی سے کیسے بھول جاؤ ممی؟ ایک ایک چیز ذہن اور دل پہ نقش ہو گئی ہے میرے۔ مہا حسن تمہاری سانسیں روک لوں گی میں اس کی جان لے لوں گی۔ انجم اتنی آسانی سے کچھ نہیں بھولتی۔ وہ سب فاقے سے گویا ہوئی۔ کرن نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پہ سختی کے علاوہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کی حالت بے قرار تھی۔ ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے بے جان وجود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ فی الحال اس کا زخم تازہ ہے اور ان کی بیٹی جس قدر ضدی ہے سب کچھ اتنی آسانی سے فراموش نہیں کر سکتی تھی، تبھی یوں بول رہی تھی۔ لیکن یہ سب سوچتے وہ اس بات کو فراموش کر بیٹھی تھیں کہ وہ بھی اسی کرن کی بیٹی ہے جس نے بدلے کی آگ میں ایک وجود کی زندگی داؤ پہ لگائی تھی، اور آج ان کی بیٹی بھی اسی راہ کی مسافر بن بیٹھی تھی۔ اس گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے آج اس کا دل خالی تھا۔ آج سے پہلے جب جب وہ اس گھر میں آئی تھی ایک اپنائیت بھرا احساس اسے ظفر کی صورت میں ہونا تھا۔ اسے وہ بالکل اپنے پاپا جیسے لگتے تھے، لیکن آج زاویار کے نام سے جڑ کر انہیں جاننا اسے اپنی تمام تر حسیات مفلوج ہوتی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر آنسوؤں کو بامشکل اندر اتارا۔ قدم باہر گیٹ پہ ہی تھم گئے تھے۔ وہ اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ سونے پہ سہاگا زاویار کا رویہ، لیکن وہ تو ایسا ہونا بنتا تھا کیونکہ اگر زبردستی ماہا کے ساتھ ہوئی ہوتی تو پھر اس کے ساتھ بھی تو ہوئی تھی نا۔ نہ جانے کیا نظر آیا تمہیں ہی ان لڑکیوں میں، دونوں ہی نہ کسی کام کاج کی ہیں۔ عجیب ہو تم بھی ظفر، گھر میں لڑکی ہونے کے باوجود تمہیں غیروں میں لڑکی تلاش کرنی پڑی۔ فرزانہ کی کاٹدار آواز یوں ہی گیٹ کے اندر داخل ہوتے علی کے سماعتوں میں پڑی۔ اس نے ناگواری سے سر جھٹکا اور ایک نظر غائب دھماکے کی کیفیت میں کھڑی ماہا کو دیکھا۔ باجی، کم سے کم آج تو کچھ مت کہیں۔ ماہا اب اس گھر کی بہو نہیں، بیٹی ہے۔ میں اسے بیٹی بنا کر لایا ہوں، جیسے رائکا ہے ویسے ہی میرے لیے ماہا ہے۔ باقی رہی بات لائبہ کی، فرزانہ کی بیٹی، تو وہ مجھے بھی کم عزیز نہیں ہے۔ بیٹیاں تو ہوتی ہی پیاری ہیں۔
انہوں نے نرمی سے انہیں قائل کرنا چاہا تو وہ رعونت سے سر جھٹک گئیں۔ لائبہ نے بھی ان کی بات پہ ناک منہ چڑھائی۔ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ یہ دکھ اسے بھی تھا کہ اس کے ماموں نے اسے کیوں نہیں پسند کیا اپنے افسر بیٹے کے لیے۔ ارے چلے بھائی، یا پھر میرا انتظار ہو رہا ہے۔ علی کی شرارت میں ڈوبی آواز پہ ماہا چونک کر ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ رائکا نے بے ساختہ شکر ادا کیا اور اسے اندر لے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اس کی ایک جانب رائکا جبکہ دوسری طرف عبیر تھی۔ زاویار کہاں ہے موئز؟ ظفر نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ جس کی شادی اس کا باپ بغیر اسے پوچھے کسی بھی راہ چلتی لڑکی سے کروا دے، وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اب اس لڑکی کے انتظار میں راہوں میں پھول بچھا کر تو نہیں بیٹھا ہوگا؟ وہ سب فاقی سے بولتی ماہا کے وجود کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ ماہا کا جھکا ہوا سر شرمندگی کے مارے مزید جھک گیا۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑنے کو بیتاب۔ جاؤ رائکا، ماہا کو زاویار کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ ایک بار اپنی اولاد سے بھی پوچھ لو میاں وہ کیا چاہتا ہے۔ فرزانہ ایک بار پھر بولنے سے باز نہ آئی۔ رائکا کے ہاتھ میں ماہا کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ اس نے ملتجائیہ نگاہیں رائکا کی جانب اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ تڑپ گئی۔ وہ میری اولاد ہے باجی، میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ بھی۔ آپ پریشان مت ہوں۔ اب کی بار انہوں نے بھی سختی سے انہیں تاکید کی۔ فرزانہ طیش کے مارے سر جھٹک گئی۔ البتہ علی اور موئز نے داد دیتی نگاہوں سے ظفر کی جانب دیکھا۔ چلیں ہمارے لیے نہ صحیح اپنی بہو کے لیے تو بولے آپ۔ علی کی ناراضگی بھرے لہجے پہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مدھم سا مسکرائے۔ یہ بہو نہیں میری بیٹی ہے، میری دوست ہے چھوٹی سی۔ وہ ماہا کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ ماہا کی آنکھ سے آنسو اس کے گالوں پہ لڑک گئے۔ وہ انہیں کہنا چاہتی تھی کہ اسے زاویار کے کمرے میں نہیں جانا، مگر کیسے؟ ایک جھجک آڑے آ رہی تھی۔ ویسے بھی وہاں موجود سب لوگ نہ جانے اسے کیا سمجھتے تھے۔ تبھی اپنا جی مار کر رائکا کے ساتھ زاویار کے کمرے کی جانب کھینچی چلی آئی۔ اس کے کمرے کے باہر رکتے ہی اس کی نگاہوں میں وہ منظر لہرایا جب وہ غلطی سے یہاں آ گئی تھی اور زاویار نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ رائکا پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا، میں تمہارے کمرے میں۔ پاگل ہوگی ہو کیا؟ حالات پہلے ہی خراب ہیں اور تم یہ سب کر کے مزید بگاڑ پیدا کر رہی ہو۔ بس یہ جان لو کہ یہ سب اچانک نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو جوڑا آپ دونوں کا ہی بنا تھا۔ جانتی ہو کیسے؟ اپنی ہتھیلی آگے کرو۔ رائکا اسے جہازی سائز بیڈ پہ بٹھاتے مزے سے بولی۔ اس کی بات میں ماہا نے ٹرانس کی کیفیت میں اپنی ہتھیلی نگاہوں کے سامنے کی تو وہاں لکھا زاویار کا نام اس کے وجود میں سنسناہٹ سے دوڑا گیا۔ دیکھو یہ نام، اسی نام نے تم سے جڑنا تھا، تبھی تو ایسی غلط فہمی ہوئی۔ اب تم زابی بائی کی بیوی ہو اور میری پیاری سی بھابھی۔ ہاں حالات کٹھن ضرور ہیں لیکن وقتی ہیں، وقت آہستہ آہستہ سب ٹھیک کر دے گا، یا پھر ہو سکتا ہے تمہارے حسن پہ وہ آج ہی قصیدے لکھ ڈالیں۔ اس کا گال چومتے ہوئے محبت سے بولی۔ رائکا وہ روحانسی ہوگی، ماہا کی جان نکلنے والی ہوگی، ابھی تو وہ اس کے سامنے نہیں تھا، اگر ہوتا تو شاید اب تک وہ اس دنیا سے کوچ کر چکی ہوتی۔ ارے بابی ماں پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، میں نے سنا ہے جو غصے کے تیز ہوتے ہیں وہ محبت میں بھی ریکارڈ قائم کرتے ہیں۔ علی کے بے باک انداز پہ وہ کان کی لوؤں تک سرخ ہو چکی تھی۔ اس کا شدت سے جی چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ چلو باندری، باہر بائی سے جیب تو ہلکی کروائیں ذرا، ایسے ہی اتنی حسین دلہن کا دیدار ہونے دیں۔ وہ رائکا کو کھینچتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ابھی اور اسی وقت میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، وہ کھردرے لہجے میں بولا۔ اس کے اکھڑے اکھڑے لہجے پہ اندر بیٹھی ماہا جی جان سے کانپی۔ بھائی قدر کریں، آپ ہی ہیں جو اس انجم بھوتنی کی بجائے ایسی حسین دلہن مل گئی، ورنہ ہمیں ہی دیکھ لیں جسے کوئی منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ علی کا اپنا ہی دکھڑا تھا۔ لینگویج علی۔ زاویار کے خشک لہجے پہ ماہا کے دل پہ منو موج آ گرا۔ وہ بھلا کیوں انجم کے خلاف کچھ سنے گا؟ اس نے اپنی مہندی کو کھرچتے ہوئے سوچا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے والیٹ سے کچھ رقم نکالتے رائکا کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پہ رکھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر کی جانب بڑھتا رائکا اس کے سینے سے لگی تھی۔ بھائی آپ اسے کچھ بھی کہنے سے قبل یہ جان لیجیے گا کہ اس سب میں وہ بھی اتنی ہی بے قصور ہے جتنے کہ آپ۔ رائکا کی بات پہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر اندر گھس گیا۔ دروازہ لاک کرتے وہ جوں ہی پلٹا، نگاہیں سیدھا بیڈ پہ بیٹھے وجود سے جا ٹکرائیں۔ شاید اس کے خوف سے وہ لرز رہی تھی۔ وہ تمسخر سے سر جھٹکتے قدم اس کی جانب بڑھانے لگا۔ ماہا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ صوفے پہ بیٹھ کر اس نے جوتے اتارے اور اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ ماہا کی رنگت خوف سے زرد پڑ گئی۔ وہ اب سگریٹ لبوں میں دبائے مسلسل کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔
مہا کے وجود میں ہلچل کے ساتھ ہی چوڑیوں کی چھنک کی بدولت زاویار کا غصہ ایک نئے سرے سے بیدار ہوا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتے اس کی جانب بڑھا۔ مہا کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے سختی سے آنکھوں کو میچتے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپس میں الجھاتے اس کی کپکپاہٹ پہ قابو پانا چاہا۔ ہو گیا نکاح، اب ڈرامہ ختم کرو، کیونکہ اس کا اختتام ایسا ہی لکھا ہے۔ ضروری نہیں ہر کہانی کا اختتام اچھا ہی ہو۔ وہ سفاکی سے بولتے اس کے قدموں تلے زمین کھسکا گیا۔ مہا نے اپنے دوپٹے پہ گرفت سخت کر لی۔ یہ سب میں نے اپنے باپ کے کہنے پہ کیا ہے صرف، ورنہ تم سے میرا نفرت کے سوا کوئی رشتہ نہیں ہے، یاد رکھنا میری بات۔ اس کے دوپٹے میں ہی اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیتے اس کے سر کو اونچا کرتے ہوئے بولا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش مہا کا چہرہ جھلسانے کو کافی تھی۔ پر پلیز، اس کے لبوں سے ایک کراہ نکلی۔ اس نے سختی سے اپنا ہاتھ بے دہانی میں زاویار کے ہاتھ پہ رکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا یک بستہ ہاتھ محسوس کر زاویار نے آنکھیں موندتے خود پہ ضبط کرنا چاہا، لیکن ایک بار پھر سامنے بیٹھی لڑکی کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ کیا کہا تھا تم نے کہ میں ہراس کرتا ہوں لڑکیوں کو، رائٹ؟ تو پھر مجھ جیسے کے ساتھ کیوں ساری زندگی کے لیے ناطہ جوڑ لیا تم نے؟ ابھی تو تم میرے کمرے میں موجود ہو اور اب میں تم پہ حق بھی رکھتا ہوں، تو پھر کیا خیال ہے، حق جتایا جائے تم پہ یا نہیں؟ وہ اس کے چہرے پہ جھکا تنفر سے بولا۔ اگلے ہی لمحے زاویار کی نگاہیں اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ الجھیں۔ وہاں سے ہوتے اس کی نگاہیں سرخ لپسٹک سے سجے کپکپاتے لبوں پہ جا کر ٹھہر گئیں۔ اس نے تیزی سے اپنی گرفت اس کے بالوں پہ ہلکی کی اور سختی سے دانت پہ دانت جمائے۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ بگڑے تنفس سمیت گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیا ہر جگہ اس کی عزت کو یوں ہی رسوا کیا جائے گا؟ کیا اس کے لیے محبتوں کا جہاں بس اس کے ماں باپ کی زندگی تک تھا؟ وہ یہاں کوئی ارمان دل میں بسا کر نہیں آئی تھی، لیکن اتنی بے وقوفی بھی سہنا اس کے لیے باگزیر تھا۔ فی الحال تو چھوڑ رہا ہوں تمہیں، کیونکہ کوئی دلچسپی نہیں تم میں، مگر میری ایک بات یاد رکھنا کہ زاویار ظفر اپنا حق چھوڑنے والوں میں سے بالکل نہیں ہے۔ وہ اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں لیتے سرد لہجے میں بولا۔ مہا کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنی شکوہ کناہ نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں، لیکن وہ اپنا یونیفارم وارڈروب سے نکالتے اب واش روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مہا کی نگاہیں غیر ارادی طور پہ گھڑی کی جانب اٹھیں جو رات کے 12:30 بجا رہی تھی۔ زاویار کے ناروا سلوک پہ اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور صوفے پہ سکڑ کر بیٹھتے اپنا سر گھٹنوں میں دیے سسک اٹھی۔ چند ساتوں بعد کسی کے قدموں کی چاپ محسوس کر کے بھی اس نے چہرہ نہیں اٹھایا، بلکہ ہنوز روتی رہی۔ زاویار نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ مدھم سسکیوں کی آواز کمرے کی خاموش فضا میں تاش سا پیدا کر رہی تھی۔ کیا ساری زندگی اب یہی سہنا پڑے گا؟ اس کا دل ماتم کنا تھا۔ تمہارے یہ آنسو مجھے بالکل بھی تمہاری جانب مائل نہیں کر سکتے، اسی لیے یہ اپنی سسکیاں کسی اور کو جا کر سناؤ۔ کم سے کم میں تو بالکل موم نہیں ہو سکتا۔ تمہارے نام کے ساتھ میرا حوالہ میرے لیے باعث شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ جو غصے سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، صوفے سے آتی مدھم سسکیوں کی آواز پہ درستگی سے داڑا۔ مہا کا سانس اس کے یوں چلانے پہ سینے پہ ہی اٹک گیا۔ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ آنسو پلکوں کی باڑ پہ اٹک گئے۔ اس کی بات کا مطلب اخذ کرتے مہا کا وجود جیسے کسی نے انگاروں پہ رکھ دیا۔ آپ کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے رو بھی نہیں رہی، بلکہ میں اپنی قسمت پر رو رہی ہوں۔ پے در پے میرے ساتھ برا ہی کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے ماں باپ چلے گئے، پھر ماموں کے گھر چلی آئی، اور اب میری قسمت آپ کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ اس سے برا بھی کچھ اور ہو سکتا ہے میری زندگی میں؟ وہ بھی اس کی بات کے جواب میں دو بدو بے خوفی سے بولی۔ آخر کب تک اس کی باتیں برداشت کرتی؟ وہ بول تو ایسے رہا تھا جیسے اس نے جان بوجھ کر اس سے نکاح کیا تھا۔ اس کی بیجا بکواس پہ زاویار کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے مشتعل ہوتے برش ڈریسنگ ٹیبل پہ پٹکا اور شعلہ اگلتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو اب سہمی نگاہوں سے اس کی سمت متوجہ تھی۔ میں تو اول روز سے ہی جانتا تھا کہ تم جیسی لڑکی نہیں، مہا حسن نام ہے میرا، آئندہ یاد رکھیے گا۔ اس کی بات درمیان میں کاٹتے بامشکل اپنے آنسوؤں کو پیتے تنبیہی لب و لہجے میں بولی۔ چہرہ ضبط کے مارے سرخ پڑ رہا تھا، وہ سیخ پا ہوا تھا۔ زاویار نے اگلے ہی لمحے اس کی کلائی کو اپنی شکنجے میں لیتے اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگایا۔ مہا کے لبوں سے ایک کراہ نکلی۔ چاہے جیسے بھی ہو، جن وقتوں میں ہو، جن حالاتوں میں ہو، مگر نام تو تمہارا میرے نام سے جڑ چکا ہے، پھر چاہے وہ تمہاری میری بدقسمتی ہی صحیح، اسی لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اسی نام کے ساتھ گزارا کرو۔
وہ کٹیلے لہجے میں اس کی سماعتوں میں سور پھونک رہا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ زاویار کے لب مسلسل ماہا کے کان کو چھو رہے تھے۔ اس کے دہکتے لمس پہ ماہا کے وجود میں پھریری سی دوڑ گئی۔ کیسا شخص تھا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ زاویار نے تنفر بھرے انداز میں ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی تو وہ لڑکھڑا کر صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھی اور بے یقینی کی کیفیت میں اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نفرت کے علاوہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ ابھی اس کے نام کے ساتھ اپنا حوالہ اس کے لیے باعث شرمندگی تھا، اور اب ماہا حسن بھی۔ ماہا زاویار نام ہے تمہارا، ماہا حسن نہیں۔ ذہن نشین کر لو یہ بات۔ کوئی بات نہیں، اگر کبھی بھول جاؤ گی تو بہت سے طریقے میں تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ تم زاویار ظفر کی ملکیت ہو۔ وہ صوفے پہ اس کے اطراف میں دونوں بازو رکھتے اس کے چہرے پہ جھکا اور اس کے چہرے کو چومتی چند آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ ماہا خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ زاویار نے بغور اس کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ماہا کی سانس میں سانس آئی۔ اس کے ہٹتے ہی اس سے پہلے ہی ماہا اٹھ کر پیچھے ہٹتی، زاویار اس کے کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اسے اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا۔ ماہا نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن وہاں اپنے لیے موجود نفرت اس کی آنکھیں نم کر گئی۔ تو پلیز لیو می مسٹر زاویار ظفر، میں آپ کی زرخرید غلام نہیں ہوں۔ جانتا ہوں کہ تم محض ایک سمجھوتا ہو جو ساری زندگی کے لیے کیا گیا ہے میں نے۔ جب تم جیسا سمجھوتا نبھانے پہ میں مجبور ہوں تو تمہیں بھی میری عادتوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھاتے معنی خیزی سے بولتے تمسخر سے ہنس دیا۔ اس کی اس قدر قربت میں ماہا کا وجود سرد پڑ گیا۔ نہ جانے کیوں زاویار کا دل کسی گستاخی پہ آمادہ ہوا تھا، لیکن اس نے جلد ہی خود پہ قابو پایا اور اس کے گلابی پڑتے چہرے سے نگاہیں چراتے اسے چھوڑا اور اپنا موبائل، چابیاں اور والیٹ اٹھاتے اگلے ہی لمحے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ بیڈ پہ گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہچکیوں سے رو دی۔ سمجھوتا لفظ کی بازگشت مسلسل اس کے سماعتوں میں ہو رہی تھی۔ سمجھوتا، محض سمجھوتا ہوں میں ان کے لیے، ہر بار میں ہی کیوں سہتی ہوں؟ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ایک بار پھر تکیے پہ سر رکھے اپنی بے قدری پہ آنسو بہانے لگی۔ اس کا لمس ابھی بھی اپنی انگلیوں پہ اور کمر پہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے جیل میں ہی سڑنے دو، اسے اتنا مارو کہ بولنے پہ مجبور ہو جائے، لیکن اگر پھر بھی اس کی جانب سے خاموشی ہوئی تو میرا انتظار کرو، میں خود یہ نپٹ لوں گا۔ اس کے چہرے کے تاثرات از حد پتھریلے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے تھانے بھی جا رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ حسن کی کال ہونے کی وجہ سے اس نے تیزی سے فون کان سے لگایا تھا۔ فون بند کرتے اس نے ایک طائرانہ نگاہ پورے ہال میں دوڑائی۔ ساری بتیاں گل تھیں، مطلب سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اس نے گہرا سانس بھرتے سر جھٹکا۔ ارے زاویار، کہاں جا رہے ہو اتنی رات کو؟ عقب سے آنے والی آواز یقیناً پھپھو کی ہی تھی۔ اس نے لب منچے اور بامشکل مسکراتے ان کی جانب پھرا۔ جی پھپھو، بس وہ تھانے میں کوئی کام تھا، اس نے بامشکل مسکراتے وضاحت دی۔ مجھ سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تجھے کچھ بھی، میں سب جانتی ہوں۔ اپنے بیٹے کے چہرے کی اداسی بھی صاف پڑھ سکتی ہوں۔ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تو اس شادی سے ناخوش ہے۔ اب کون لڑکا زبردستی کسی بھی لڑکی کو خود سے باندھ سکتا تھا، اور وہ بھی ایسی لڑکی جو شادی والے روز ہی غائب تھی؟ مگر ظفر کو بھی کون سمجھا سکتا ہے؟ وہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے بیٹھا ہے۔ ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ زاویار نے سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ آپ سو جائیں پھپھو، مجھے ابھی تھانے جانا ہے، وہاں ضروری کام ہے مجھے کوئی۔ وہ انہیں اپنے حصار میں لیتے ان کے کمرے تک لایا۔ لیکن تم میری بات نہیں سمجھ رہا نا زاویار، میں تو پہلے سے ہی چاہتی تھی کہ لائبہ ہی تیری بیوی بنے۔ اب دیکھ، گھریلو بچی ہے، نظروں کے سامنے رہی ہے، ایک دوسرے کے طور اتوار سے بھی واقف ہوتے کس قدر سہل ہوتی زندگی۔ لیکن نہیں، تیرے باپ نے ہی انکار کر ڈالا بیچ میں۔ آج یہ غیر کی جگہ لائبہ ہوتی تو یہ ہنگامی نکاح تو نہ کرنا پڑتا۔ وہ مزید بھی کچھ بول رہی تھی، لیکن زاویار اس کی کن پٹی کی رگیں آخری حد تک پھولی ہوئی تھیں۔ اس کا ضبط قابل رشک تھا، تبھی وہ خاموش تھا۔ پھپھو، اب ان سب باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ جو عذاب سر پہ مسلط ہونا تھا وہ ہو چکا، اب بس اسے جھیلنا ہے۔ وہ پہلی بات اونچی البتہ اگلی بات بڑبڑانے والے انداز میں بولا۔ وہ کوئی بھی ایسی ویسی بات کر کے انہیں ظفر کو کوئی بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ کیوں مقصد نہیں ہے؟ میں تو کہتی ہوں اسے طلاق دے اور فارغ کر دے، ویسے بھی جن رشتوں میں محبت نہ ہو ان کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔
زاویار نے اپنی لہو رنگ نگاہیں ان کی جانب اٹھائیں تو وہ گڑبڑا گئیں۔ اگلے ہی لمحے وہ مڑا اور مضبوط قدم اٹھاتے زینے اترنے لگا۔ کم سے کم فی الحال وہ مزید کسی سے سامنا نہیں چاہتا تھا۔ مٹھیاں اتنی زور سے بھنجی ہوئی تھیں کہ پشت کی رگیں ابھر کر نمایاں ہو رہی تھیں، لیکن سامنے کھڑے ظفر کو دیکھ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ناراضگی سے نگاہوں کا زاویہ بدلتے وہاں سے نکلنا چاہا، لیکن اس کا کسرتی بازو اب کی بار ان کی گرفت میں مقید تھا۔ کہاں جا رہے ہو اتنی رات کو وردی پہن کر؟ وہ سنجیدگی سے بولے۔ میرے خیال میں بابا وردی پہن کر تھانے ہی جایا جاتا ہے۔ اس نے اس دوران ایک بار بھی ظفر کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا ڈیڈ، تصحیح کر لیں، زبردستی ہوئی ہے جو آپ نے حق سمجھ کر میرے ساتھ کی ہے، اور میں آپ کی عزت کے مارے ایک بے بس پرندے کی طرح پھرپھرا بھی نہیں سکا۔ آپ نے بولا تھا نکاح کر لو، میں نے رضامندی ظاہر کر دی، لیکن اب کم سے کم آپ مجھے ڈیوٹی پہ جانے سے نہیں روک سکتے۔ وہ طمانینت بھرے لہجے میں بولتے انہیں بے سکون کر گیا۔ ظفر نے ایک نگاہ کچھ فاصلے پہ کھڑے موئز پہ ڈالی۔ بھائی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ٹھیک تھا، جن حالاتوں میں بھی ہوا وہ چاہے غلط صحیح، لیکن اب وہ آپ کی بیوی ہے۔ موئز نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ واٹس ایور۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے نرمی سے بولا۔ ظفر کے چہرے پہ دنیا جہاں کی تھکن سمٹ آئی۔ لیکن ماہا، اس سے آپ نے شوق سے اپنی بیٹی بہو جو بھی بنایا ہے وہی ذمہ داری نبھائیں۔ میرے سر پہ کم سے کم اسے مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری موجودگی میں ویسے بھی تکلیف، اذیت، یہی سب چیزیں اس کا مقدر ہوں گی۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے پتھریلے لب و لہجے میں بولتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ موئز نے تشویش سے ظفر کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھا۔ بابا، آپ بھائی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ بھائی ماہا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، ایسے میں وہ کچھ غلط نہیں بیٹا۔ نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، مجھے اپنی تربیت پہ بھروسہ ہے، اس کی پرورش میں نے کی ہے۔ ہوں گے کم ظرف اور ذلیل مرد جو عورت کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھتے ہیں، لیکن میرا زاوی ایسا نہیں ہے، تبھی تو اتنے یقین کے ساتھ اس کی زندگی کا یہ اہم فیصلہ لے پایا ہوں۔ ان کے لہجے میں فخر، یقین محسوس کر کے موئز بھی نرمی سے مسکرا دیا۔ یہ بات تو اسے بھی ازبر تھی کہ زاویار غصے کا تیز ہے، لیکن عزت کے معاملے میں وہ ان دونوں بھائیوں سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ وہ دونوں بھی تو اسی کے نقش قدم پر چلے تھے۔ کمرے کے دروازے پہ کھٹکے کی آواز کے ساتھ اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولتے اطراف کا جائزہ لینا چاہا۔ کئی ساعتیں وہ بے دہانی کی کیفیت میں ہی اطراف کا جائزہ لیتی رہی، لیکن یکدم شعور کی منزل طے کرتی وہ سٹ پٹاتے ہوش کی دنیا میں لوٹی اور ایک نظر خود کو دیکھا۔ رات کو نہ جانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی رہ گئی۔ اتنی دیر تک وہ کیسے سوتی رہ گئی؟ اس نے درد سے پھٹتا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا۔ آنکھیں رو رو کر بری طرح سوجی ہوئی تھیں۔ دروازے پہ ایک بار پھر کھٹکا ہوا تو اپنی شکن آلود قمیض درست کرتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے سے نمودار ہوتے چہرے کو دیکھ وہ دھیما سا مسکرائی۔ کیا حال ہے بابی جان، سب کچھ ٹھیک سے ہو گیا نا؟ اس کی بات پہ ماہا جو اپنے الجھے بالوں کو سنوار رہی تھی چونک کر سیدھی ہوئی۔ کیا حاق سے ٹھیک ہونا تھا؟ وہ کون سا انسان کی پسند کی ہوئی اس انسان کی پسند کی ہوئی لڑکی تھی جو سب کچھ ٹھیک سے ہوتا؟ زبردستی کی شادیوں میں کون سی محبت ہے اور کون فدا ہوتا ہے؟ لائبہ جو بیڈ پہ بیٹھی پورے کمرے کا معائنہ کر رہی تھی مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پہ ہدک کے مارے ماہا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ جسٹ شٹ اپ لائبہ، ویسے بھی بھابھی کی چھوڑو اور اپنی سوچو کہ لاسٹ ٹائم بھائی نے کیسے تمہیں اپنے کمرے سے باہر پھینکا تھا۔ کیسی ڈیٹ ہو تم، آج پھر وہی بیٹھی ہوئی ہو؟ رائکا دل جلانے والے انداز میں بولی۔ لائبہ ایک قہر برساتی نگاہ اس پہ ڈالتے تن فن کرتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی رائکا نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے نزدیک آتے ہاتھ تھامے۔ سب ٹھیک تھا نا ماہا؟ بھائی نے کچھ نہیں رائکا، سب ٹھیک تھا، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، وہ رات میں ہی چلے گئے تھے۔ ماہا مصروف سے لہجے میں بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رائکا اس کی آنکھوں میں ابھرتی نمی دیکھ لے۔ بھائی رات میں ہی چلے گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ رائکا منہ بنا کر بولی۔ ماہا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ خیر چھوڑو تم یہ سب، مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہیں بھابھی کہوں یا ماہا؟ تم مجھے ماہا ہی کہو رائکا، وہ مسکراتے لہجے میں بولی۔ نہیں ماہا نہیں کہوں گی، تم سب سے بڑی بھابھی ہو، زاوی بھائی کی بیوی۔ اس کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماہا کا دل انوکھے لیب پر دھڑکا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا۔ تو سب سے بڑی بھائی کی بیوی بھابھی ہی ہوئی، بس بات ختم، تم آج سے میری بھابھی۔ وہ اسے ساتھ لگاتے محبت سے بولی اور اس کے بیگ سے لائٹ سا سوٹ نکالتے اس کی جانب بڑھایا، جسے ماہا نے بنا کسی تردد کے تھام بھی لیا۔
اگلے 10 منٹ میں اسے ہلکا پھلکا تیار کرتے، اسے ساتھ لیتے نیچے کی جانب بڑھی جہاں سب ناشتے کی میز پہ موجود تھے۔ اس نے جھجک کر دھیمی آواز میں سب کو سلام کیا۔ ظفر نے باقاعدہ کھڑے ہو کر اس کی پیشانی چومی تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آج میری بیٹی میرے ساتھ بیٹھے گی۔ انہوں نے اپنے ساتھ رکھی کرسی کی جانب اشارہ کیا تو وہ دھیما سا مسکراتے اپنی جگہ سنبھال گئی۔ باقی سب نے تو مسکرا کر ان کی جانب دیکھا، البتہ فرزانہ اور لائبہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ السلام علیکم۔ اپنے عقب سے آنے والی بھاری گمبھیر آواز میں ماہا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ وہ بغیر دیکھے بھی اسے پہچان گئی تھی۔ وہ اب اس کے عین سامنے رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ رہا تھا۔ پیشانی پہ ہمیشہ کی طرح لاتعداد سلوٹیں موجود تھیں۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری زاویار؟ ظفر نے اس کے چہرے پہ تھکاوٹ دیکھتے استفسار کیا۔ جی بابا، بس ساری رات ڈیوٹی کی بدولت جاگا ہوں تو نیند نہیں پوری ہوئی، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ چہرہ جھکائے دھیمے سے بولا۔ اسی لمحے غیر ارادی طور پہ اس کی نگاہ سامنے ہی کھوئی کھوئی کیفیت میں بیٹھی ماہا کی جانب اٹھی جو کھلی کھلی سے نہ جانے کن سوچوں میں غلطہ تھی۔ وہ نہایت فرصت سے اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ ماہا بیٹا ناشتہ کرو۔ ظفر کی آواز پہ چونک کر اپنی سوچوں کی گرداب سے باہر نکلی۔ جی وہ بس بھوک نہیں ہے مجھے، اس نے چور سے انداز میں وضاحت دی۔ علی نے آنکھیں مٹکاتے شرارت سے زاویار کی جانب دیکھا۔ یہ کہے نا کہ سیاں جی کو سامنے دیکھ بھوک پیاس سب اڑ گئی ہے میری۔ کیوں بابی ماں؟ علی ساتھ بیٹھے زاویار کو ٹہوکا مارتے مسخرے پن سے بولتے وہاں موجود سب کو ہنسنے پہ مجبور کر گیا۔ بس ان دونوں کا چہرہ ہنوز سپاٹ تھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں سکون سے ناشتہ کر لوں یا نہیں؟ زاویار کے سخت لہجے پہ اس نے تیزی سے اپنے لبوں پہ انگلی رکھی۔ میں کون ہوتا ہوں ویسے بھائی؟ اب ہم ہونا چاہیے۔ اکیلے ناشتہ کریں گے کیا؟ تھوڑی سی بھوک بھابھی ماں میں بھی منتقل کر دیں؟ وہ ابھی بھی شرارت سے آمادہ تھا۔ ماہا کا جھکا سر اس کی بات پہ مزید جھک گیا۔ کھاؤ نا ماہا، تم تو بھوک کی کس قدر کچی ہو، ایسے کیسے ناشتہ چھوڑ رہی ہو؟ بابا آپ کو پتہ ہے اسے بہت بھوک لگتی ہے، اگر خوش ہوگی پھر بھوک، اگر اداس ہوگی پھر بھی بھوک، ہر وقت کھاتی رہتی ہے، مگر دیکھے نا موٹی پھر بھی نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے آج کھانے سے کیوں انکار کر رہی ہے؟ یہ کھانے کی کس قدر شوقین ہے یہ بات بھلا ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ رائکا کی گل افشانیوں پہ ماہا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ بند کروا دے، لیکن اب اس میں اس چیز کی بھی ہمت نہیں تھی کیونکہ سامنے بیٹھے وجود کی نگاہیں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔ اب جب سامنے بیٹھا انسان آنکھوں کے راستے مجھے کھانے کا فریضہ سر انجام دے رہا ہو تو میری بھوک تو مرنی ہی ہے نا۔ وہ یہ بولنا چاہتی تھی لیکن سب کو اپنی جانب پہ متوجہ پا کر پلیٹ پہ نگاہیں جما گئیں۔ اسی دوران اس کا دوپٹہ سر سے اترتے شانوں پہ ڈھلک چکا تھا، بھورے بال چہرے پہ اٹکھیلیاں کھا رہے تھے جسے وہ بار بار اپنی انگلیوں سے کان کے پیچھے ارستی۔ وہ علی کی کسی بات میں دھیما سا مسکرا رہی تھی۔ فرزانہ نے چونک کر نہ جانے کیا سوچتے زاویار کی جانب دیکھا جو نہایت رغبت سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا یا شاید دکھا رہا تھا۔ انہوں نے شاطرانہ مسکراہٹ لائبہ کی جانب اچھالی اور گلا کھنکارا۔ لڑکی دیکھو، ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں دوپٹہ گلے میں ڈال کر نہیں گھومتی، یہ سب تو تمہیں خود سوچنا چاہیے، آخر کو یہاں مرد بھی موجود ہیں، آئندہ اپنا دوپٹہ سر پہ ہی رکھنا، یوں مردوں کے سامنے دوپٹہ گلے میں۔ ان کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی ماہا نے تیزی سے اپنا دوپٹہ سر پہ جمایا جو نہ جانے کیسے پھسل گیا تھا۔ چہرہ لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا۔ رائکا نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا، البتہ علی کی قہر برساتی نگاہیں پھپھو کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ وہ میں خیال رکھوں گی۔ ابھی غلطی سے بس بولتے بولتے اس کا لہجہ بھرا گیا۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ بولتا معز نے آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کیا اور اس کی توجہ زاویار کی جانب مبذول کرائی جو چمچ ہاتھ میں دبوچے میز پہ مار رہا تھا۔ چہرے پہ سرخی چھائی ہوئی تھی جو اس کے ضبط کی گواہ تھی۔ اسے زیادہ غصہ باقی گھر والوں پہ آ رہا تھا جو اسے محبت کے مظاہرے کرتے نہیں تھکتے تھے اور ابھی اس بات پہ کہ کسی نے بولنا ضروری نہیں سمجھا تھا، غلطی ہو یا جان بوجھ کر، مگر آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے، مردوں کے سامنے یوں بغیر دوپٹے۔ پھپھو بھائی بہن کے رشتے کو اس نگاہ سے مت دیکھیں پلیز، میرا اس سے کوئی رشتہ بعد میں، پہلے اس نے علی اور معز کو اپنا بھائی مانا ہے، آفٹر آل اس رشتے کا ہی خیال کر لے۔ زاویار کے سخت لہجے پہ وہاں موجود سب نفوس کو سام سونگ گیا۔ یہ سب وہ جس ضبط سے بول رہا تھا یہ وہی جانتا تھا، نہ جانے کیوں ان کی بات اب برداشت سے باہر ہوئی تھی۔ ظفر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، البتہ ماہا اس پہ تو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں ایک بار پھر من آنسوؤں سے بھر گئیں۔ علی اور معز ایک دوسرے کی جانب دیکھتے مسکرا دیے۔ میں تو بس دوپٹہ ڈھنگ سے
میرے خیال میں اس نے دوپٹہ ابھی بھی بے ڈنگے طریقے سے نہیں لیا ہوا، سب کچھ تو کور ہے۔ اس کی بات میں ماہا کا چہرہ بے ساختہ سرخ پڑا۔ رہی بات 24 گھنٹے سر پہ دوپٹہ اوڑھے رکھنے کی، تو پھپھو اتنی پابندی میں بھی اپنی بیوی پہ عائد نہیں کرتا۔ وہ تیش بھری لہجے میں بولتے ایک تیز نگاہ ان سب پہ ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے دیکھنے پہ بھی ماہا نے پلکیں نہیں جھپکی تھیں، جانتی تھی اگر جھپکی تو اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا۔ ظفر نے تفاخر بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ فرزانہ اپنی ترکیب کا کامیاب نہ ہوتا دیکھ وہاں سے اٹھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ 17 سالہ عبیر نے بھی مسکراتی نگاہوں سے زاویار کی جانب دیکھا۔ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ اٹھو اور میرا کھانا لے کر کمرے میں آؤ، تمہارا تو میں ابھی ماما کو بتاتی ہوں۔ لائبہ مسکراتی عبیر کے کان میں جھکتے پھنکاری۔ عبیر کے لبوں سے مسکراہٹ جیسے کسی نے نوچ لی۔ اس کی آواز ساتھ بیٹھے علی کی سماعتوں سے معافی نہ رہی۔ تبھی اس نے چونک کر عبیر کی جانب دیکھا جو سہمی سی اب پلیٹ میں کھانا نکال رہی تھی۔ وہ الجھ گیا۔ عبیر کو دیکھ کر کبھی اسے یہ گمان نہیں ہوا تھا کہ پھپھو اور لائبہ اس کے ساتھ یہ رویہ رکھتی ہیں، لیکن آج پہلی بار کچھ تو تھا۔ علی کو بری طرح کھٹکا تھا۔ عبیر آپ نے ناشتہ کر لیا؟ علی نے مسکرا کر اسے سوال کیا تو وہ مسکرا کر اسبات میں سر ہلا گئی۔ جی میں اب ماما کے لیے لے جاؤں؟ وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی۔ علی نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا، لیکن اس کے جاتے ہی ایک بار پھر اس کا چہرہ سپاٹ ہو چکا تھا۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا۔ آپ کی تو بیٹی تھی نا یہ، تو اب کیوں زبان نہیں کھولی آپ نے بابا؟ اور تم تینوں اس کے گن گاتے نہیں تھکتے، اب زبان میں ایلفی ڈال لی تھی کیا؟ اگر اسے اپنی ذمہ داری پہ لائے ہیں تو مکمل طور پہ نبھائیں بھی، بے آسرا مت چھوڑیں۔ جس کی ذمہ داری پہ لایا ہوں، جب وہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا ہے تو پھر ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے میاں؟ ظفر کی برہستہ بات سمجھتے زاویار کے چہرے کے عضلات تن گئے۔ اس نے سختی سے لب بھینچے۔ غیر ارادی طور پہ اس کی نگاہ ماہا کی جانب اٹھی جو چہرہ جھکائے اب اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ بیوی کے حق میں بولنا اور بیوی ماننا دو الگ الگ چیزیں ہیں بابا۔ دنیا کو دکھانے کے خاطر بھی کچھ کام کیے جاتے ہیں اور میں فی الحال وہی کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بدولت آپ کے فیصلے کو کوئی غلط کہے، اسی لیے کسی بھی غلط فہمی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خشک لہجے میں بولا۔ وہاں اذیت سے مسکراتے کرسی کھسکا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بھائی، علی نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ انسنی کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ ماہا روتے ہوئے واش روم میں بند ہوتی، زاویار نے عقب سے ہی اسے اپنی جانب کھینچا اور اس کے بازو کو اس کی پشت سے لگایا۔ ماہا تکلیف کے مارے آنکھیں میچ گئی۔ زاویار نے بغور اس کے شفاف سرخی مل چہرے کو دیکھا۔ مجھے زیر کرنا چاہتی ہو؟ زاویار برہمی سے بولا۔ وہ اپنا غصہ بھی اس پہ نکالنا چاہتا تھا۔ ماہا کی آنکھوں میں تخیل کے بادل بکھرے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی گہری نگاہوں کے ارتکاز سے گھبراتے سٹپٹا کر نگاہیں جھکا گئی۔ زاویار نے بے اختیاری کی کیفیت میں اس کے گلابی گال کو اپنی انگلی سے چھوا۔ ماہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے دوڑ گئی۔ جسے زیر ہونا ہوگا وہ ایک فدا پہ ہوتے ہوئے ہو جائے گا۔ ان واہیات حرکتوں میں بالکل نہیں پڑتی زاویار۔ مزید میرے بارے میں کچھ بھی کہنے، لیکن پلیز اس قسم کی باتیں مت کریں۔ وہ رخ پھیرتے بے دہانی میں بولی۔ اس کی شفاف سراہی دار گردن اب زاویار کی نگاہوں کے عین سامنے تھی۔ البتہ اس کی بات میں زاویار نے اس کے چہرے کو کھوجا جہاں دنیا جہاں کی تھکن آ سمائی تھی۔ زاویار دل ہی دل میں اپنی بے اختیاری پہ خود کو لان تان کرنا نہیں بولا۔ اچھی بات ہے، ایسی غلط فہمیاں پالنا بھی مت۔ میری اوقات کسی کی نگاہ میں کیا ہے یہ بات میں اچھے سے جانتی ہوں، اسی لیے ایسی خوش فہمیاں میں نہیں پالتی۔ ویسے بھی جن سے کوئی مطلب نہ ہو ان سے خوش فہمیاں وابستہ نہیں کی جاتی۔ آپ پریشان مت ہوں میری جانب سے، کبھی بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ دھیمے سروں میں بولتے اس کے غصے کو مزید ہوا دے گی۔ نہ جانے کیوں اس کی باتوں پہ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ تو اور کس سے مطلب ہے تمہاری مسز زاویار؟ تھوڑی کی مدد سے اس کا چہرہ اونچا کرتے اسے اپنے مزید نزدیک کرتے سرد لہجے میں بولا۔ ماہا کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ آپ کو اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کراتے اذیت سے بولی۔ اس کے لہجے کا بھیگا پن زاویار کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی کل مجھے کسی نے بہت اچھے سے باور کروایا تھا کہ میں محض سمجھوتے کے سوا کچھ بھی نہیں ان کے لیے۔ وہ بے خوفی سے بولی۔ بالکل، اور کچھ سمجھوتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کڑوے ہوں یا لذیذ انہیں نگلنا ہی پڑتا ہے۔
وہ تمسکرانہ لب و لہجے میں بولتے اس کی ٹھوری پہ موجود دل پہ انگلی سے دباؤ بڑھا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مسلسل بھٹک کر اس طرف جا رہی تھیں۔ ماہا کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے اپنا آپ اس کی سخت گرفت سے آزاد کرایا اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ زاویار نے پرسوچ نگاہوں سے اس کے پشت کو تکا اور اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول کر اے سی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ گھٹن کا احساس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ ساعتوں بعد وہ باہر نکلی۔ زاویار حجاب کے حالے میں مقید اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہوئے بھی ٹھٹک کر رکا۔ اگلے ہی لمحے سر جھٹکتے وہ اس پہ ایک نظر ڈالے بغیر واش روم میں گھس گیا۔ وہ یہ بات جانتی تھی کہ زاویار کی زندگی میں وہ ایک ناپسندیدہ وجود ہے، لیکن پھر بھی اس کا یوں نگاہیں پھیرنا نہ جانے کیوں اسے تکلیف سے دوچار کر دیتا تھا۔ شاید وہ بھی ایک عام لڑکی کی طرح اپنی انا، اپنی ناپسندیدگی کو بالائے طاق رکھتے اسے اپنے شوہر مان بیٹھی تھی۔ ماہا نے اس کی بے رخی پہ آنسو پیتے جائے نماز بچھائی اور نماز کی نیت باندھی۔ اگلے ہی لمحے کسی نے اس کے پہلو میں جائے نماز بچھاتے نماز کی نیت باندھی تو ماہا کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اس کی امامت میں نماز ادا کرتے آنسو پے در پے اس کے گالوں میں بہہ رہے تھے۔ آج اسے ظفر ہاؤس آئے پورا 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور یہ 1 ہفتہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین وقت تھا۔ اس نے اس وقت میں ہنسنا مسکرانا ایک نئے طریقے سے سیکھ لیا تھا۔ ان سب کی سنگت میں رہتے جیسے اس کے آنسو کہیں کھو گئے تھے، بس لبوں پہ ہمہ وقت ایک خوشگوار سی مسکراہٹ بکھری رہتی جو ظفر کو دل ہی دل میں شاداں رکھتی، لیکن پھر بھی ان کے دل میں ایک کسک سی تھی کہ ان دونوں کے درمیان اب تک معاملات سہل نہ ہو پائے تھے۔ دونوں کے درمیان تلخی ہنوز قائم تھی جو ان کے دل کو ہمہ وقت کچوکے لگاتی رہتی تھی۔ وہ آئے روز زاویار کو فون کرتے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے پروجیکٹ کا بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ ابھی بھی انہوں نے اس سے بات کر کے فون رکھا تو صوفے کے پشت پہ کھڑی ماہا گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ ضبط کے باوجود آنسو کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے عین سامنے آئی اور چائے کا کپ درمیان میں رکھے میز پہ رکھا۔ ظفر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ دھیما سا مسکراتے صوفے پہ ٹک گئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے بابا؟ اس نے ان کے زردی مائل چہرے کو دیکھتے پریشانی سے استفسار کیا۔ وہ اس کی تسلی کی خاطر ہولے سے مسکرا دیے۔ مجھے کیا ہوگا، ہٹا کٹا تو ہوں میں، پریشان مت ہو، وہ بول کر مدھم سا ہنس دیے۔ ماہا پرسکون تو نہ ہوئی تھی لیکن خاموش ہو گئی تھی اور کھوئی کھوئی کیفیت میں ان کی جانب دیکھا۔ سب اتوار ہونے کی بدولت اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ ارے کہاں کھوئی ہوئی ہے بھابھی ماں، کہیں بھائی کی یادوں میں تو نہیں؟ پلیز علی بھائی، وہ اس ایک ہی تکرار پر چڑھتے چٹک کر بولی تو اس نے توبہ کرنے والے انداز میں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ یار آپ تو جانتی ہیں انہیں اپنے کام سے کس قدر پیار ہے۔ پیار تو چھوٹا لفظ ہے، عشق ہے انہیں اپنے پیشن سے۔ اس لیے اب عادت ڈال لیں، کیونکہ ساری زندگی آپ کو اسی چیز پہ جلتے گڑتے گزارنی ہے۔ آخر کو آپ سے زیادہ فوقیت ان کے پیشن کو ملنے والی ہے، وہ شرارت آمیز لہجے میں بولتے بائیں آنکھ دبا گیا۔ ماہا نے سر جھٹکا۔ پیار، عشق، محبت، وہ ان سب چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوئی تھی۔ ویسے بھی جب زاویار کی جانب سے کوئی مثبت رویہ نہیں دکھتا تھا تو پھر وہ کیوں پیچھے چلی جاتی؟ ابھی بھی اس دن کے بعد سے اس کا سامنا ہی کب ہوا تھا زاویار سے؟ ماہا پلیز ایک کپ چائے، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ موئز کی بھاری آواز پہ اس نے تشویش سے اس کی جانب دیکھا جس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ فوراً تفکر سے آگے بڑھی تو اس نے دھیما سا ہنستے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میری ماں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تم جانتی ہو تمہارے ہاتھ کی چائے سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ جھیم کی۔ علی اور ظفر موئز کے انداز پہ قہقہا لگا کر ہنس دیے۔ بس کرو، تم دونوں نے تو میری بیٹی کو گن چکر ہی بنا دیا ہے۔ رائکا کو جگاؤ تاکہ کچھ گھر گرہستی میں پڑے۔ ظفر نے انہیں مصنوعی گھورتے ہوئے کہا۔ مت بھولیں آپ کی یہ پیاری سی بیٹی ہماری بہن بھی ہے۔ چلو ماہا، اب وقت ضائع مت کرو۔ موئز بھی دو بدو جتانے والے انداز میں بولا۔ میں ابھی لاتی ہوں، آپ دونوں لڑنے مت لگ جائیے گا۔ اور رہی بات رائکا کی تو بابا آج ہی تو یونی سے اسے آف ہوا ہے، اسے سونے دیں، میں ہوں نا، ابھی لاتی ہوں، وہ نرمی سے بولی۔ وہ تینوں اسے دیکھ کر رہ گئے۔ آپ کو بھی شاید آج ہی آف ہوا ہے، میری بات الگ ہے، مجھے تو اب ساری زندگی کا کام کرنا ہے، لیکن ابھی وہ شادی شدہ نہیں ہے، اسے پرسکون رہنے دیں، بعد میں جا کر بھی ذمہ داریاں ہی نبھانی ہیں۔ وہ شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولی۔ ارے تم کتنی اچھی ہو ماں، جی چاہ رہا ہے تمہارا منہ چوم لوں، ویسے چوم بھی سکتی ہوں۔
सोई जागी कैफियत में बाहर निकलती रायका की समातों में जूं ही उसकी आवाज़ पड़ी, वो बाकायदा उसका गाल शिद्दत से चूमते हुए बोली। सबकी मौजूदगी में ऐसी हरकत करने पे माहा सचमुच सिटपटा गई और चेहरे पे सुर्खी लिए गुस्से से उसे घूरा और तनफन करती किचन की जानिब बढ़ गई। रायका भी हंसते हुए मोइस के साथ लग कर बैठ गई और उसके शाने पे सर रख लिया। अपने कमरे के दरवाजे पे इस्तेदा फरजाना और लाइबा ने रौनक से उनके मोहब्बत भरे मुजाहरे देखे। मम्मा, आज इस माहा की जगह मैं भी तो हो सकती थी। क्या चाहता मामू का अगर वो माहा की जगह मुझे पसंद कर लेते, वो इस आलीशान घर में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार लेती। लाइबा जलते बुनते बोली। वो जब जब माहा को इन सब के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारती देखती थी उसका दिल ऐसे ही जलता था। अभी भी दिल ही दिल में कोरने का फरीज़ा बाहू सर अंजाम दे रही थी। अबीर ने हैरत से उसकी जानिब देखा। ऐसे क्या घूर रही हो? जाओ मेरे लिए भी चाय बनाओ और कमरे में पहुंचा देना। वो अबीर के बाजू पर झटका देते गुस्से से बोलते अंदर चली गई। मम्मा, लाइबा आपी मुझसे ऐसे बात क्यों करती हैं? कैसे बात करती है? वो बड़ी बहन है, कुछ भी कह सकती है। तुम बस चुप करके मान लिया करो। उनके सख्त लहजे पे अबीर मुश्किल मुस्कुराते किचन की जानिब बढ़ गई। माहा जो चूल्हे के पास खड़ी अली रायका की शरारतें उनकी बातें याद करके धीमा सा मुस्कुरा रही थी। अबीर को अंदर आता देख मुस्कुरा कर उसकी जानिब देखा। अरे अबीर, कुछ चाहिए था आपको? उसने चूल्हा बंद किया और ट्रे स्लैब पर रखी। जी भाभी, मैं बस चाय बनाने लगी थी। मैंने बना ली है मेरी जान, तुम यही ले जाओ। उसका गाल थपथपाते मोहब्बत से बोली। उसकी इतनी सी इल्तफात पे अबीर का चेहरा दमक उठा। माहा ने बगौर उसकी जानिब देखा। वो ट्रे हाथ में लिए जूं ही मुड़ी दरवाजे पे इस्तेदा अली को देख मुस्कुरा दी, लेकिन वो जवाब में मुस्कुरा भी ना सका। उसके जाते ही वो किचन में चला आया। ये अबीर आपको उलझी सी नहीं लगती क्या? लगती तो है, लेकिन इसकी फूफा से बहुत बनती थी। शायद उनके जाने के बाद ऐसी हो गई है। अली ने चौंक कर अपने ख्यालात का इजहार किया। हो सकता है, क्योंकि बाप के जाने के बाद ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। इंसान डिप्रेशन का मरीज़ हो जाता है, अजीब अजीब बातें सोचने लगता है। कुछ ऐसा ही मुझ पर भी बीता था, लेकिन फिर मामा ने मुझे संभाल लिया था। वो बोलते बोलते उदास हो गई। अली ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। मैं क्या सोच रहा था कि मैं रायका को लेकर नज़दीकी आइसक्रीम पार्लर जा रहा हूँ। सोचा आपको भी ले जाऊँ, लेकिन आप तो मसरूफ़ हैं। कोई बात नहीं, आप फिर कभी। मैं बिल्कुल फ़ारिग हूँ और आपके साथ ही जाऊँगी। आ रही हूँ बस में। वो नरोठेपन से उसकी बात काटते हुए बोली। अली उसकी बात में हंस दिया। रायका की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी। वो सच में खाने पीने की बेहद शौकीन थी। कभी कभी तो उसे इतना खाता देखकर वो सब परेशान हो जाते थे कि ये सब जाता कहाँ है, क्योंकि वो तो जूं की तूं थी। अभी भी उसका ध्यान हटाने की खातिर अली ने यह हरबा आजमाया। उसे किसी से भी कोई गर्ज ना थी। उसे फ़िलहाल बस इस लड़की को खुश रखना था, क्योंकि उसने माहा को अपनी माँ बहन सब कुछ माना था। तभी उसकी इज़्ज़त पे ज़रा सी बात उन सबको तड़पा कर रख देती थी। माहा से उन सब का यूं ही एक अनोखा सा रिश्ता जुड़ चुका था। पूरे एक हफ्ते बाद उसने घर की दहलीज में कदम रखा था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो इतने दिन घर से गायब रहता, लेकिन इस बार कुछ काम की मसरूफियत और कुछ वैसे ही ज़हनी थकान की बाइस वो अच्छा खासा उकता गया था। तभी कुछ दिन सबसे दूर रहने में ही आफियत जानी। आज भी मोबाइल पे जफ़र से बात करते हुए न जाने क्यों उसका दिल बुरी तरह उलझा था। शायद उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, तभी अपने डूबते दिल की बदौलत भागा भागा घर लौट आया। वैसे भी 2 दिन से जागे रहने की बदौलत वो भी थकन से चूर था। घड़ी रात के 12:30 बजा रही थी। यकीनन सब अपने अपने कमरों में थे। पूरे घर की बत्तियां गुल थीं। बस किचन के बाहर जल रही छोटी सी लाइट से उठती रोशनी पूरे हॉल में अपने पर फैलाने को नाकाफ़ी थी। ज़ावियार ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सबसे पहले ज़फ़र के कमरे की जानिब बढ़ा। आई एम सॉरी बाबा, उसने शफ़क़त भरे चेहरे को देखते हुए उनकी पेशानी चूमते हुए मोहब्बत से बोला। वहाँ से निकलते उसका रुख रायका के कमरे की जानिब था। कमरे में कदम रखते ही उसके लब खुद बहुत मुस्कुराहट में डले। मेरा बच्चा। उसके मासूम चेहरे को देख वो उसकी पेशानी पे बोसा देते हुए बोला और उसकी नींद खराब होने के डर से वो उस पर कंफर्टर दुरुस्त करते अपनी जगह से उठा और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वो ज़ब्त से लब भींच गया। अपने कमरे की चाबी निकालते उसने दरवाज़ा खोला तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। टॉर्च जलाने की बदौलत उसे अंदाज़ा हुआ कि कोई वजूद बेड पे आराम फरमा है, और वो वजूद कौन है, यही चीज़ उसे दांत कचकचाने पे मजबूर कर गई। उसने अपने जूते उतार कर रैक में रखे और फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। अगले 15 मिनट में वो तरोताज़ा सा कमरे में दाखिल हुआ तो नम बालों से बूंदें टपक रही थी। उसने हाथों की मदद से बालों को संवारा और शर्टलेस ही औंधे मुंह बेड की दूसरी जानिब गिर गया।
تھکن سے برا حال تھا، تبھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ اے سی کی سپیڈ بڑھاتے اسے اپنے وجود میں ٹھنڈک اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے پرسکون ہوتے آنکھیں موندی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے قریب سے اٹھنے والی چیخ کی آواز پہ اس کی آنکھیں بھی پھٹ سے کھلیں۔ وہ ہڑبڑا کر کوہنیوں کے بل تھوڑا سا اونچا ہوا۔ ایک سیکنڈ میں اس کی نیند اڑ گئی۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ شش، خاموش رہو! زاویار اس کے لبوں پہ سختی سے ہاتھ جماتے غصے سے دھیمی آواز میں گرجا۔ مہا کا وجود سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے زاویار کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا اور اپنی جگہ پہ اٹھ بیٹھی اور اندھیرے میں خوفزدہ نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ اس کے گرم سانسوں کی تپش انتہائی نزدیک سے محسوس ہو رہی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ تم حالت جو یوں چیخ رہی ہو پاگلوں کی طرح؟ وہ تیز لب و لہجے میں گویا ہوا۔ اگلے ہی لمحے ماہا نے تیزی سے سائڈ لیمپ آن کیا تو کمرہ کسی حد تک روشنی میں نہا گیا۔ وہ اب اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھے اپنا بگڑا تنفس بحال کر رہی تھی۔ زاویار کی نگاہیں اس کے وجود میں الجھ کر رہ گئیں، جو دوپٹے سے بے نیاز بکھرے بالوں میں خوفزدہ سی اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ نیند کی بدولت آنکھوں میں سرخی، شانوں پہ بکھرے بال، نہ جانے کیسے اس کی نگاہیں گہری ہوتی چلی گئیں۔ کسی کی نگاہوں کا ارتکاز خود میں محسوس کر کے وہ سٹپٹائی اور اگلے ہی لمحے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مجھے لگا کہ شاید کوئی اس کمرے میں میرے علاوہ آنے کی جرأت کرنے والے کو اگلی سانس بھی نصیب نہ ہو۔ وہ پتھریلے لہجے میں گویا ہوا۔ مہا کا سانس اس کے شرٹ لیس چوڑے سینے کو دیکھ کر ہی رک گیا۔ وجود کا سارا خون چہرے پہ سمٹ آیا۔ نگاہیں خود بخود جھکتی چلی گئیں۔ زاویار نے تعجب سے اس کا لہو چھلکاتا چہرہ دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ساری بات جیسے سمجھ گیا۔ اس نے پرسکون انداز میں بیک گراؤنڈ سے پشت ٹکا لی۔ آپ نگاہیں شریف اٹھا لیں اپنی محترمہ، کیونکہ آپ کی شرم کی خاطر میں کم سے کم شرٹ پہن کر نہیں سو سکتا۔ سمجھوتا یونو۔ وہ اس کے شرمانے پہ چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ مہا کا چہرہ حفت کے مارے سرخ پڑ گیا۔ وہ چہرہ جھکائے اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ زاویار نے کوفت سے آنکھیں گھمائیں۔ تمہارے ناز نخرے اٹھانے نہیں آیا میں یہاں، پہلے ہی تھکا ہوا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ سارا غصہ تم پہ اڈیل دوں، پھر بعد میں شکایت لے کر بابا کے پاس نہ پہنچ جانا۔ اتنی رات میں مجھے جاگنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اگر تمہیں ہے تو تم باہر جا سکتی ہو۔ وہ سفاکی سے کہہ کر کمفرٹر تان کر لیٹ گیا۔ مہا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ ہفتے بعد وہ لوٹا تھا، لیکن لفظ ابھی تک زہر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پہ نرمی کا عنصر بھی موجود نہیں تھا۔ مہا کی جان نکلنے والی ہوگی، اب اتنی رات کو وہ کہاں سوتی؟ کیوں کھڑی ہوئی ہو بی بی؟ مجھے سونا ہے، لیمپ آف کرو۔ وہ اسے ایک ہی جگہ پر کھڑا دیکھ کر اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ میں کہیں اور سو جاتی ہوں، آپ بیڈ پر سو جائیں۔ وہ چور سے لہجے میں بولتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صوفے کی جانب بڑھی، لیکن صوفہ ہی 2 سیٹر تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ زاویار نے سنجیدگی سے اس کی حرکات کا ملاحظہ کیا۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ بیٹی کو جہیز کیوں لانا چاہیے۔ کم سے کم ان جیسوں کو لات مار کر بندہ یہ تو جتا سکتا ہے کہ یہ میرے باپ کا دیا ہوا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے صوفے پہ بیٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے کوہنی کے بل بیڈ پہ نیم دراز زاویار کو بغور خود کو تکتا پا کر اس کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا۔ تمہارے میں اتنی ہمت پھر بھی نہیں ہونی تھی۔ جو لڑکی اپنے حق کے لیے بولنا نہ جانتی ہو، وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے لات مارتی تو میں خاموشی سے کسی بھی کونے میں لگ جاتا؟ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا یا جتا رہا تھا، وہ سمجھ نہ پائی، لیکن اس کا شدت سے جی چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس کو ہنوز خاموش دیکھ کر اس نے غصے سے لیمپ آف کر دیا اور کروٹ بدل لی۔ مہا نے بھیگی آنکھوں سمیت وارڈروب کھولی اور وہاں سے چادر نکالتے زمین پہ بچھائی اور تکیہ اور کمفرٹر لینے کی خاطر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے بیڈ کی جانب بڑھی۔ اس نے تکیہ لینے کی خاطر ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھایا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی کلائی زاویار کی آہنی گرفت میں مقید تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے اپنے حصار میں لے لیا۔ مہا کے لبوں سے دبی دبی سی چیخ نکلی۔ وہاں کہاں سو رہی تھی؟ اس کے چہرے پہ جھکتے سختی سے بولا۔ مہا نے حلق ترک کیا اور اس کی سخت گرفت میں مچلنے لگی۔ وہ صوفہ چھوٹا تھا۔ اس نے خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس کے حصار میں کر رہی تھی۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زاویار کی قربت اس کی جان نکالنے کو کافی ہے۔ تمہیں میں اتنا بغیرت لگتا ہوں کہ میری بیوی زمین پر سوئے اور میں بیڈ پہ سکون سے آرام فرماؤں؟ وہ اس کے سرد آواز پہ سہم گئی۔ اپنے حصار میں موجود لڑکی کا سہمنا اسے ایک عجیب سے لطف سے آشنا کر رہا تھا۔
کیوں خوفزدہ ہو مجھ سے؟ یقین کرو زبردستی کرنا میرے لیے بالکل بھی اچھا فعل نہیں ہے۔ جب بھی لوں گا اپنا حق پورے حق سے لوں گا، کیونکہ جو چیز میری ہے وہ صرف میری ہے، اس پہ کسی کا حق تو کیا کسی کی نگاہ بھی برداشت نہیں مجھے، اور اگر کبھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو یقین کرو پھر اس چیز پہ میرا حق نہیں رہے گا۔ اس کے چہرے پہ جھولتی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے بھاری لہجے میں بولا۔ ماہ نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں کوئی سختی، کوئی سرد مہری نہیں تھی، بس ایک نرمی کا تاثر تھا۔ زاویار نے اس کی نم پلکوں کو انگلی کی پوروں سے چھوا، اس کے لب کپ کپانے لگے۔ تسخیر کرنا چاہتی ہو نا مجھے؟ اس نے ایک بار پھر اس دن والی بات دہرائی اور اس کے کان میں موجود آویزے کو چھوا۔ ماہ نے بے چارگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی خوشبو ماہ کو اپنے حواسوں پہ سوار ہوتی محسوس ہوئی۔ ایک تو ویسے ہی اس کے نزدیکی سے جان ہوا ہو رہی تھی، سونے پہ سہاگا اس کے سوال۔ آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں ایسی لڑکی بالکل نہیں ہوں۔ تم ایسی لڑکی نہیں ہو، اچھی بات ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ایسی بیوی بنو اور مجھے تسخیر کر لو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، اپنی ضد منواؤ، اپنے حق کے لیے لڑو۔ یقین کرو جس دن یہ سب مجھے تم میں دکھ گیا نا، اسی دن، اسی وقت، اسی لمحے زاویار ظفر صرف تمہارا۔ اس کے بعد سمجھ آنا کہ تم نے زاویار ظفر کو تسخیر کر لیا ہے۔ اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھاتے جھکا اور اس کے کن پٹی پہ اپنے لمس کا احساس دلاتے بےخودی کی کیفیت میں بولتے ماہ کا سانس روک گیا۔ اس کا پہلا لمس پاتے ہی ماہ کی آنکھیں من آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بےخود ہوتا، ماہ نے ہوش کی دنیا میں لوٹتے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا اور بیڈ پہ بیٹھتے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ آنسو تواتر گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ زاویار ایک لمحے میں سیدھا ہوا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر؟ اگر اتنا ہی ناگوار گزرتا ہوں تو میرے گھر والوں سے اتنے مراسم بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی تم مجھے میرے حق لینے سے نہیں روک سکتی۔ وہ اس کے کمر کے گرد بازو حمائل کرتے سرد لہجے میں بولا۔ ماہ نے دونوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کی خاطر اس کے کشادہ سینے پہ دونوں ہاتھ جمائے۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ زاویار سے مخفی نہ رہی۔ میں جو کر رہی ہوں پورے دل سے کر رہی ہوں، لیکن آپ صرف بےخودی کی کیفیت میں میرے نزدیک آ رہے ہیں۔ صبح تک آپ بدل جائیں گے اور اس کے بعد میرا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ یا تو نفرت نبھائیں یا پھر محبت۔ یقین کریں دونوں کو ایک ساتھ نہیں نبھا سکتے اور نہ ہی میں سنبھال سکتی ہوں، یہ زیادہ تکلیف دہ ہے۔ نفرت اکیلی سے ہی جا سکتی ہے، لیکن نفرت محبت ایک ساتھ نہیں۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتے بھیگے لہجے میں بولی اور تیزی سے کمفرٹر سر تک تانتے کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ زاویار کا جلتا ہوا لمس ابھی تک اپنی کنپٹی میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اشتعال کے عالم میں مٹھیاں بھینچی اور بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکا کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، وہ دونوں پاؤں چلاتے نہ جانے کون سے خیالات میں گم تھا۔ مسلسل سماعتوں میں اس کی تلخ باتیں گردش کر رہی تھیں۔ مدھم سانسوں کی آواز پہ اس نے چونک کر بائیں جانب دیکھا۔ وہ اس کی جانب رخ کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے گال پہ آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان دیکھ وہ ایک بار پھر بے خود ہوتے بے ساختہ جھکا اور اس کی پلکوں پہ اٹکے آنسوؤں کو چن لیا۔ وہ ہنوز اس پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ ہولے ہولے کپکپا رہی تھی اور سردی کی شدت سے خود کو بچانے کی خاطر کمفرٹر اوڑھنے کے باوجود بیڈ کے کونے پہ سکڑی سمٹی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے اے سی کی سپیڈ کم کی، لیکن اس کا کپکپانا ہنوز جاری تھا۔ وہ تھک ہار کر گہرا سانس بھرتے اپنی جگہ پہ لیٹ گیا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ بے اختیاری کی کیفیت میں تکیے پہ رکھے اس کے ہاتھ سے مس ہوا جو ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے انتہائی نرمی سے اسے خود سے قریب کیا۔ اس کے قریب کرنے پہ بھی اس کی نیند نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ ہنوز پرسکون نیند سو رہی تھی۔ دیکھتے ہیں کل تمہاری حالت کیا ہوتی ہے، مزہ تو اب آئے گا۔ اسے خود سے نزدیک کرتے وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ یہ سب سوچتے اس کے لبوں پہ محسوس کن مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے پرسکون ہوتے آنکھیں موند لی۔ اب کی بار نیند بھی بہت پرسکون انداز میں آئی تھی۔